السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ ناول کی رائٹر ہیں شہلا خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کوا ایک حسین پرندہ ہے۔ کیا کہا؟ کوا اور حسین پرندہ ایمان سے ماہم۔ یہ نواسی کا بہترین لطیفہ ہے سارا ہنسی۔ کیوں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کوا واقعی خوبصورت پرندہ ہے۔ خدا کے لیے ماہم، سارا پھر کہکا مار کر ہنس دی۔ تم بے شک مذاق اڑا لو لیکن یہ حقیقت ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوا بھی قابل تعریف ہے، اور میرے خیال میں اس پوری کائنات میں اگر کوئی بدصورت شے ہے تو وہ کوا ہی ہے۔ دراصل لوگوں نے کبھی اس کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی مطالعہ کرو تو مان جاؤ کہ اس میں بھی کتنی شان، کتنا وقار ہے۔ کبھی کوئی کھانے کی چیز ڈال کر دیکھو، کیسی خوبصورت چال سے آ کر وہ اسے اٹھاتا ہے، اور اگر بھگاؤ تو اس کے پروں کی سرسراہٹ میں بھی کتنی شان ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دنیا والے ہیں نا، ان کی نگاہ تو سب سے پہلے رنگ پر جاتی ہے۔ تبھی تو کبوتر چونکہ سفید ہوتا ہے اسی لیے لوگ کیسے شوق سے اسے پالتے ہیں، جبکہ کبوتر اور کوے میں صرف رنگ کا ہی تو فرق ہے۔ ماہم نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ تو تم کوے پال کر ایک نئی بنیاد رکھ دو نا۔ سارا کا ہنستے ہنستے برا حال تھا، جبکہ ماہم واقعی سیریس تھی۔ ہاں واقعی پال لیتی اگر اس کی آواز مجھے بری نہ لگتی۔ یہ بیچارہ تو صرف اپنی آواز سے مات کھا گیا، ورنہ اس کے کالے رنگ میں جو حسن ہے میرے نزدیک اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ تم تو ہو ہی کالے رنگ کی کریزی، کیونکہ اپنا رنگ جو دودھ کی طرح سفید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ میاں نے تمہیں دودھ اور میدے سے بنایا ہوگا۔ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے اگر میرا رنگ اتنا سفید ہے تو۔ ہاں بھائی، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جس شخص کو جو بھی نعمت میسر ہو وہ اس کی قدر تھوڑی کرتا ہے۔ ہوتا نا تمہارا رنگ کوے کی طرح، پھر پوچھتی سیاہ حسین لگتا ہے یا سفید؟ میرا حسن میرے سفید رنگ میں نہیں بلکہ میرے کالے بالوں، سیاہ آنکھوں، کالی بھووں اور کالی پلکوں میں ہے، ورنہ خالی سفید رنگ میں بھی بھلا کوئی چارم ہے۔ ماہم نے پھر سیاہ رنگ کی حمایت کی۔ اوکے بابا، تم جیتی اور میں ہاری، لیکن پلیز اس کوے اور کالے کے ٹاپک کو چھوڑو۔ میرا دماغ پہلے ہی لگاتار 3 لیکچرز اٹینڈ کر کے خراب ہو رہا ہے۔ تم بحث میں الجھا کر مزید خراب کر رہی ہو۔ اٹھو چل کر کینٹین سے کچھ پیٹ پوجا کریں، پھر مس انجم کا 1 گھنٹے کا بور پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ سارا نے ماہم کو گاز پر سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اٹھایا اور وہ دونوں کپڑے جھاڑتی کینٹین کی طرف چل پڑیں۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ابو کے منہ سے پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سنو وائٹ نکلا تھا۔ وہ واقعی برف کے گالوں کی طرح سفید اور نازک تھی۔ اتنا صاف شفاف گورا رنگ ان کے خاندان میں کسی کا بھی تو نہ تھا۔ بقول خالہ انگریز کی اولاد لگتی ہے، جبکہ امی گندمی رنگت کی تھیں اور ابو تو سانولے تھے۔ اسپتال سے ہی اس کے حسن کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز، نرسیں اور قریب کے وارڈز کے مریض تک بہت شوق سے اس کا حسن دیکھنے خاص طور پر آتے تھے۔ امی اور خالہ کا تمام وقت اسے لوگوں کی نظروں سے بچاتے اور اس کی نظر اتارنے میں گزرتا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین لڑکی تھی۔ گوری رنگت پر سیاہ آنکھوں، کالی گہری پلکوں، سیاہ بھووں اور بالکل سیاہ بالوں نے اس کے حسن میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ پیدائش سے جوانی تک، یعنی اسپتال سے خاندان، خاندان سے باہر اسکول، کالج، حتیٰ کہ اب تو ہر محفل میں اس کے حسن کے چرچے ہوتے تھے۔ وہ جس محفل میں بھی جاتی سب سے منفرد لگتی، اور گھر پہنچنے کے دوسرے دن سے ہی لڑکوں کی مائیں بہنیں ان کے گھر کے چکر لگانے شروع ہو جاتی۔ وہ شاید 8ویں جماعت میں تھی جب اس کا پہلا رشتہ آیا تھا، اور جبکہ وہ BA فائنل میں تھی تب تو ان رشتوں کی اور بھی بھرمار ہو گئی تھی۔ پہلے تو امی بغیر لڑکا دیکھے انکار کر دیا کرتی تھیں کہ ابھی تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اب وہ سب کو فوراً جواب نہیں دے دیا کرتی تھیں۔ کتنے لڑکوں میں تو انہیں تمام ہی خوبیاں نظر آتی، لیکن ہر دفعہ ماہم نے انکار کر دیا۔ کوئی فرشتہ آسمان سے اترے گا نا تمہارے لیے، پونم چڑھ کر کہتی۔ مجھے فرشتے کی نہیں انسان کی تلاش ہے، لیکن تم لوگ تو بس انسان کی ظاہری خوبصورتی ہی دیکھتے ہو، اور یہ جو میرے لیے اتنے ڈھیر لوگ ہر دوسرے دن رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، سب میری ظاہری خوبصورتی دیکھ کر ہی تو آتے ہیں۔ کوئی یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں کرتا کہ آیا میں سیرت کی بھی اچھی ہوں یا کردار وغیرہ بھی ٹھیک ہے، بس شکل دیکھے اور منہ اٹھا کر رشتہ لے آئے۔ ماہم کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنا حسن پا کر، اتنی تعریفیں سن کر یقیناً مغرور ہو چکی ہوتی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اسے اپنی خوبصورتی کا، اپنی دودھیا رنگت کا بالکل بھی احساس نہ تھا، بلکہ وہ تو گورے رنگ کے بجائے سیاہ رنگ کی دیوانی تھی۔ سیاہ رنگ اسے اس حد تک پسند تھا کہ عموماً کالے کپڑے پہنتی، پرنٹڈ سوٹوں میں کوئی بھی تو ایسا پرنٹ نہ تھا جس میں کالا رنگ نہ ہو۔ جب بھی کپڑا خریدتی پہلی نظر کالے رنگ پر ہی ٹکتی تھی۔ اس کے نزدیک دنیا میں سارا حسن اسی رنگ کی بدولت تھا۔ کالے رنگ میں وقار ہے، شان ہے، کشش ہے، گہرائی ہے۔ کتنے سیاہ چہروں کے پیچھے اجلے دل چھپے ہوئے ہیں، یہ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، دلوں میں اترنا پڑتا ہے، ورنہ اجلے چہروں والے سیاہ دل کے مالک ہوتے ہیں جو کوئی نہیں جان سکتا۔
تم خود بھی تو اتنے سفید رنگ کی مالک ہو، پر تمہارا دل تو سیاہ نہیں ہے، تمہارا دل تو تمہاری ہی طرح خوبصورت ہے۔ اس سے چھوٹی بہن پونم کہتی، میرا حسن میرے سفید رنگ میں تو نہیں ہے، میری خوبصورتی تو میرے چہرے پر موجود تمام کالی چیزوں سے ابھرتی ہے، ورنہ انگریزوں کو ہی دیکھ لو، کتنے گورے ہوتے ہیں، بھورے بالوں، بھووں پلکوں اور نیلی آنکھوں میں نیرے پھیکے شلجم ہی تو لگتے ہیں، بھلا ان کے گورے رنگ میں بھی کوئی چارم ہے؟ تو تمہارے خیال میں حبشی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ ہاں، حبشیوں کے چہرے زیادہ چمکدار اور روشن ہوتے ہیں، ان کے کالے رنگ سفید دانتوں کو ابھار کر مزید پروقار بناتے ہیں، گوروں کے پیلے پیلے دانتوں کی طرح گن تو نہیں آتی۔ تم تو ہو ہی کالے رنگ کی دیوانی، کیا بحث کی جائے؟ پونم اس سے پیچھا چھڑا لیتی، لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کی بحث ہر دوسرے دن ضرور چھڑتی۔ چاند کو ہی دیکھ لو، یہ تو دن میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن کبھی دن میں بھی چاند کی خوبصورتی نظر آئی ہے؟ دن کے اجالے میں کتنا بے حقیقت لگتا ہے، اور یہی چاند رات کی سیاہی میں کیا حسن دیتا ہے کہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ تو خود سوچو، سارا حسن تو رات کا ہوا نا، جس نے چاند کو حسن بخشا، لیکن دنیا والے کبھی رات کی سیاہی کو بھی خوبصورت کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، بلیک اینڈ وائٹ کا تو جنم جنم سے ساتھ رہا ہے، یہ دونوں ساتھ ہوں تبھی اچھے لگتے ہیں، ورنہ ایک بھی الگ ہو جائے تو اپنا حسن کھو دیتا ہے، پونم نے قائل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ حسن بلیک کا ہے، وائٹ کا نہیں۔ ہاں، تبھی تو کوے کو کبوتر سے زیادہ خوبصورت کہہ رہی تھی۔ سارا نے آج مجھے وہ جوک سنایا تو میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ ہاں بے شک، کوا ایک خوبصورت پرندہ ہے، تم دنیا والوں نے تو اسے کالا ہونے کی وجہ سے کبھی غور سے بھی نہ دیکھا ہوگا، ورنہ سب یہی کہتے کہ جو شان کوے میں ہے وہ کبوتر میں نہیں۔ مام ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر سیریس ہو جایا کرتی تھی۔ تمہارے لیے ہم کوے کی طرح ہی خوبصورت بندہ ڈھونڈیں گے، پھر تم اسے دیکھ دیکھ کر اس کے قصیدے پڑھا کرنا۔ پونم نے مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر کہا، کاش مجھے کالا سیاہ بندہ ملے، یہ تو میرا آئیڈیل ہوگا۔ مام نے خوشی سے کہا، افریقہ چلی جاؤ، ہر قدم پر تمہیں تمہارا آئیڈیل مل جائے گا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی افریقی یا حبشی ہی میرا آئیڈیل ہے، ہر رنگ کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، ایسے ہی کالے رنگ کے بھی مختلف شیڈز ہیں۔ تم نے تو کبھی کالے رنگ پر غور نہیں کیا ہوگا، تم کیا جانو کہ کالا بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ میں بھی کسی خاص کالے شیڈ کے بندے کا انتخاب کروں گی۔ ماہم پھر کالے رنگ کے قصیدے پڑھنے لگی تو پونم اس کی عقل پر ماتم کرتی اسے وہیں لان میں چھوڑ کر اندر چلی گئی، اور ماہم پھر چاند کو بغور دیکھنے لگی جو اندھیرے میں کتنا چمک رہا تھا۔ آج کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے اور وہ پھر جھنجھلا رہی تھی، ہر دوسرے تیسرے دن آنے والے ان مہمانوں سے وہ سخت تنگ تھی، ایک سے ایک اعلیٰ خاندان کے اچھی سے اچھی پوسٹ والے کتنے ہی خوبرو لڑکوں کو اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی خوش قسمتی پر فخر کرتی، اب تک کسی ایک کے حق میں ووٹ ڈال بھی چکی ہوتی، لیکن وہ تو خدا جانے کیا چاہتی تھی۔ امی پرانے خیالات کی ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ لڑکی کی پسند شادی بیاہ کے سلسلے میں ضرور پوچھنی چاہیے، جس کا حق ہمارے مذہب نے بھی دیا ہے، اس لیے اس کی رائے ضرور لی جاتی تھی، اور وہ ہر بار ہر ایک کو ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ تم تو ہو ہی ناشکری، اتنے اچھے اچھے رشتے کس بے دردی سے ٹھکرا دیتی ہو۔ شکر ہے مجھ سے 1 سال بڑی ہو، میری لائن پہلے کلیئر کرو گی، ورنہ جو اگر میں بڑی ہوتی تو شاید بیٹھی ہی رہ جاتی، اور تمام رشتے چھوٹی کے لیے آتے، اور یہ مہارانی صاحبہ سب کو مسترد کر کے میرا راستہ روکے رکھتی۔ لائن تو میں اب بھی اتنی جلد کلیئر نہ کروں گی، مام نے شرارت سے کہا، اور جو وہ تمہارے حبشی آئیڈیل کسی دن تشریف لے آئے تب تو اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں تب تو بات اور ہے نا، اور جو کسی خوش نصیب کے حق میں تمہارا ووٹ پڑ بھی گیا تو وہ تمہاری کالے عروسی جوڑے والی شرط سن کر ہی بھاگ جائے گا۔ میں جانتی ہوں شاید ہی کوئی میری یہ بات مانے، ویسے یہ میری شرط نہیں، میرا ارمان ہے کہ میرا شادی کا جوڑا جیٹ بلیک ہو، اور اس پر سلمے کا سفید کام ہو، ساتھ میں تمام زیور بھی صرف موتیوں اور ڈائمنڈز کا ہو، اور تم کالے رنگ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکو، تم جو یہ کالے رنگ کی دیوانی ہو اسی لیے تو ہو کہ اس میں اور ابھرتی ہو۔ پونم کی بات کا بھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ اندر سے امی کی آواز پر ان دونوں کو باورچی خانے کی طرف جانا پڑا، جہاں آنے والے مہمانوں کے لیے شام کی چائے کے ساتھ کچھ چیزیں امی نے منگوا لی تھیں اور کچھ گھر میں ہی بنانی تھی، اور وہ بے دلی سے امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ایمان سے ماہم بالکل کوا ہے، پونم کے منہ سے کوریڈور کی کھڑکی سے جانگتے ہوئے قدرے زور سے نکل گیا۔ یہ دونوں آنے والے مہمانوں کا خفیہ جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی میں سے تبصرہ کر رہی تھی۔ ہاں واقعی بالکل کوے کی طرح خوبصورت اور شاندار ہے، مام نے پردہ ہٹا کر جانگتے ہوئے کہا۔ سچی ماہم، اگر یہ رشتہ ہو گیا تو دونوں کا جوڑا اندھیری رات اور چاند کا ہی لگے گا، تمہارا بھی 14ویں کے چاند کا سیاہ رات میں چمکنے کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ پونم نے کھی کرتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے حضرت نے باقاعدہ مڑ کر آواز کی طرف دیکھا، یوں جیسے سب سن لیا ہو، تو دونوں تیزی سے وہاں سے پھوٹ لی۔ کہیں سن ہی نہیں لیا ہو، مام نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس کی نظریں دروازے کی طرف ہوں گی، کان تھوڑا ہی، اور کون سا میں نے چیخ کر کہا تھا۔ پونم نے اسے اطمینان دلایا، حالانکہ دیکھا تو اس نے ایسے ہی تھا جیسے سن لیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا ہی اندر بلاوا آ گیا۔ ماہم اندر جاتے ہوئے جھجک رہی تھی، جبکہ آنے والی نے خاص طور پر اسے اندر بلوایا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے جانے سے نہیں جھجکی تھی، ایک سے ایک خوبصورت آدمی کے سامنے وہ بہت اعتماد سے گئی تھی، لیکن اس دفعہ اس شخص کا سامنا کرتے خدا جانے کیوں وہ اتنا گھبرا رہی تھی۔
آنے والا یہ شخص جو پرکشش نقش لیکن گہرے سانولے رنگ کا مالک تھا، سفید شرٹ اور بالکل بلیک سوٹ میں بقول پونم کوا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک نظر میں وہ اسے اتنا امپریس کر گیا کہ وہ اس کا سامنا کرتے جھجک رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں ماں بیٹا اور امی تھی۔ یہ دونوں اندر داخل ہوئی تو آنے والی صاحبہ کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکل گیا۔ وہ دونوں ایک طرف ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں، شکر ہے تمہارے طفیل، ہم بھی پیارے ہو گئے۔ پونم اس وقت بھی بولنے سے باز نہ آئی۔ دھیرے سے اس کے کان میں کہا تو اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا نام ہے بچیوں کے؟ انہوں نے ماہم کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو پونم ہے اور وہ بڑی ماہم۔ جب پیدا ہوئی تو اتنی حسین اور گوری تھی کہ باپ نے دیکھتے ہی اس کا نام سنو وائٹ رکھ دیا تھا۔ وہ تو اب بھی لاٹ میں اسے یوں ہی بلاتے ہیں۔ امی ہمیشہ کی طرح اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگی جس سے ماہم کو سخت چڑ تھی۔ بیٹے کا نام تو پوچھا ہی نہیں، امی نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا۔ آنٹی، عجیب اتفاق ہے، جس طرح آپ کی صاحبزادی بہت سفید تھی تو انہیں سنو وائٹ کہا گیا، اسی طرح میں ہوا تھا تو اتنا کالا تھا کہ اسود نام رکھا گیا، جس کے معنی بھی کالا کے ہیں۔ اس نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا تو ماہم کو ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ کیوں احساس کمتری کی بات کر رہا تھا، جبکہ وہ تو بہت شاندار تھا، اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، دل میں اتر جانے والی، کوے کی طرح کانوں میں چبھنے والی نہیں۔ تبھی امی نے پونم کو چائے لانے کا اشارہ کیا۔ آنے والی صاحبہ نے بہت پیار سے ماہم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کالج کے متعلق، اس کے مشغلوں کے متعلق باتیں کرنے لگی، اور کنکھیوں سے ماہم نے دیکھا کہ اسود صاحب بہت ہی لاتعلق بیٹھے تھے، اتنے لاتعلق کہ اتنی دیر سے ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ ہر محفل میں تقریباً ہر مرد کو آزما چکی تھی۔ جن کی نگاہیں ایک دفعہ اس کے چہرے پر پڑ جاتی تھی تو ہٹنا بھول جایا کرتی تھی، اور یہ پہلا شخص تھا جس کی نگاہیں اس کے حسن کے جلوے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ کہاں کہ ان میں شوق بھی شامل ہوتا، اور ابھی پونم ٹرالی اندر لائی بھی نہ تھی کہ اسود بول اٹھا، چلیں امی، مجھے ایک جگہ ضروری کام سے پہنچنا ہے۔ اے ہے بیٹے، ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر تو بیٹھو، اور بغیر چائے پیے بلا میں جانے دوں گی؟ نہیں آنٹی، مجھے ایک جگہ ضروری پہنچنا ہے، گھر سے نکلتے وقت بالکل خیال نہیں رہا، ورنہ شاید نہ آتے۔ وہ اٹھنے لگا تو امی نے اصرار سے اسے بٹھا لیا۔ اچھا بھائی چلے جانا، چائے تو بن بھی گئی ہوگی، جاؤ ماہم، پونم سے کہو جلدی لے آئے۔ ماہم اٹھ کر گئی تو پونم اسے ڈرائنگ روم کے باہر ہی ٹرالی لاتی مل گئی۔ وہ انہیں قدموں واپس پلٹ گئی۔ کوارٹر پلیٹیں سرو کرتے ہوئے اس نے اسود کو پلیٹ دی تو وہ نہایت لا تعلقی سے بولا، شکریہ، میں کچھ نہیں لوں گا۔ ارے بیٹے کچھ تو لو، آپ اصرار کرتی ہیں تو صرف چائے پی لوں گا، ورنہ دل تو اس کا بھی نہیں چاہ رہا۔ ایمان سے ماہم، سخت نک چڑے لگ رہے ہیں، اس صورت پر اتنا غرور ہے تو کہیں جو تم جیسے حسین ہوتے تو خدا جانے کیا ہوتا، بات کرنا تو دور کی بات، یہ تو دیکھنے تک کے روادار نہیں ہے۔ پونم نے حسب معمول اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو وہ سچ ہی کہہ رہی تھی کہ یہ ان کے گھر آنے والا پہلا شخص تھا جو بار بار اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے آنے والے تمام ہی حضرات نہ صرف اس کا حسن دیکھ کر لٹو ہو جاتے تھے بلکہ بار بار اس کو مخاطب بھی کیا کرتے تھے، اور یہ تو یوں لا تعلق بیٹھا تھا جیسے زبردستی لایا گیا ہو۔ بیزاری اس کے چہرے سے عیاں تھی، تبھی تو چائے ختم کرتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلیں امی، مجھے دیر نہ ہو جائے۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے بیٹا، ابھی تو میں نے ضروری بات ہی نہیں کی، میں نے کہا نا میں نہیں روک سکتا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں ذرا سختی سے بولا تو وہ بھی سمجھ گئی کہ ضرور یہ لڑکی یا اس گھر کی کوئی بات اسے پسند نہیں آئی ہے، تبھی تو وہ انہیں پیغام دینا تو بڑی بات، لڑکی کی پسندیدگی کے الفاظ تک کہنے نہیں دے رہا، جبکہ انہیں تو ماہم اتنی پسند آئی تھی کہ پیغام دینے سے پہلے وہ اسود کی رائے تک لینا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ کوئی بھی لڑکا ماہم کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اسود کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ وہ سب لوگ انہیں چھوڑنے باہر تک آئے تھے، تبھی اسود کی امی ان کے اتنے خوبصورت لون کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ بہت زبردست کلیکشن انتخاب ہے، اور نہایت سلیقے سے لون رکھا ہوا ہے، کس کا شوق ہے؟ جی میرا ہی ہے، اور تو کسی کو فرصت ہی نہیں ملتی، ابھی پچھلے سے پچھلے سال میں نے شیڈڈ گلاب کی نہایت اعلیٰ قسم لگائی تھی، آج کل خوب کھل رہے ہیں، آپ دیکھنا پسند کریں گی؟ جی ہاں ضرور، مجھے خود پھولوں کا بے حد شوق ہے۔ وہ بے خیالی میں اسود کی جلدی دیکھے بغیر ان کے ساتھ لان میں چلی گئیں۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی، پونم فوراً اندر بھاگی تو پورچ میں وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ اسود نے پہلی دفعہ نظر بھر کر ماہم کی طرف دیکھا اور واقعی اس کے حسن کا قائل ہو گیا۔ آپ کے گھر تک پہنچنے کی جسارت پر معذرت خواہ ہوں، مجھے اگر پہلے علم ہوتا کہ آپ اس حد تک حسین ہوں گی تو کبھی یہاں تک آنے کی ہمت نہ کرتا، میرا اور آپ کا ساتھ ہو جاتا تو یہ جوڑ یقیناً چاند اور اندھیری رات کا ہی لگتا، لیکن آپ مطمئن رہیں، میں بقول آپ کے کوا ہی ہوں، چکور نہیں کہ چاند کو چھونے کی تمنا میں اپنا آپ کھو بیٹھوں۔ اسود ایک تسلسل سے بولے گیا، اور وہ ہونکوں کی طرح پہلے تو سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ آخر کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ آپ غلط سمجھے، میں تو
مام نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی باتیں سن کر افسوس کے ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ ان باتوں کو سن کر مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا سیاہ دل چھپا ہوا ہے، اور مجھے خوبصورت چہرے کی نہیں، خوبصورت دل کی ضرورت ہے۔ میری بات تو سنیے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو اس کو غلط فہمی سمجھا جا سکتا تھا۔ آپ یقین کریں گی، میں تقریباً ساری دنیا گھوم چکا ہوں، ایک سے ایک حسین چہرے سے اور ایک سے ایک اعلیٰ شخصیت سے ملا ہوں، لیکن اپنے اس رنگ کی وجہ سے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا۔ جتنی بے عزتی آپ کے ان 2 جملوں سے ہوئی ہے، یہ شاید میں عمر بھر نہ بھول سکوں۔ وہ شاید مزید کچھ کہتا کہ امی آ گئیں۔ وہ لوگ کب رخصت ہو کر واپس گئے، ماہم کو خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ اسود کے طنزیہ جملوں کی گونج اب تک اس کے کانوں میں دمک دے رہی تھی۔ پونم فون کر کے آئی تو اسے ٹوکر دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ماہم، اسود صاحب کو دیکھ کر تم تو بالکل ہی پتھر کی ہو گئی۔ ہاں، وہ چونکی۔ کیا ہوا ہے، یوں گمسم کیوں ہو گئی ہو؟ بہت برا ہوا پونم، اس نے میری اور تمہاری باتیں سن لی تھی۔ نہیں، پونم آنکھیں پھاڑتے ہوئے چیخی، اور اسے میرے بارے میں شدید غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے تم کسی کو کوا کہو تو اسے خوش فہمی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ میں سیریس ہوں پونم۔ تو پہلے بتاتی، اب بتا رہی ہو جب کوے چگ گئے کھیت۔ اور یہ تم دونوں نے باتیں کس وقت کی، ذرا پتہ تو چلے۔ پونم نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی مذاق میں اڑا دیا، جبکہ ماہم کے دل کی عجیب ہی کیفیت تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کسی دن حلق میں فٹ اس لاؤڈ اسپیکر کو نکال کر پھینک دوں۔ ماہم نے دانت پیستے ہوئے کہا، ارے بہن، حلق میں بھی تمہارا فیورٹ کوا ہی فٹ ہے، لہٰذا آواز بھی اس جیسی ہے۔ پونم بھلا باز آنے والی تھی، ماہم نے بھی بات کرنا فضول سمجھا، بولے بنا اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ خدا کے لیے ماہم، اب اس واقعے کو بھول بھی جاؤ۔ 2 دن سے تم ایک ہی بات کا ماتم کر رہی ہو۔ کیسے بھول جاؤں؟ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو چکا، اب یہ سوچو کرنا کیا چاہیے۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، جس قسم کا شخص میں چاہتی تھی وہ پہلی بار آیا تھا، اور پہلی بار ہی تو آیا تھا، کوئی آخری بار تو نہیں نہ ہو گیا۔ ایک اعلیٰ سیاہ شخص ہی تو چاہیے نا تمہیں۔ تو بہن، ہمارے ملک میں اس رنگ کی کمی تو نہیں ہے، زیادہ تعداد بھی یہاں کے مردوں کی اسی رنگ کی ہے۔ میری مانو تو ایک اشتہار دے دو، مضمون بلا معاوضہ میں لکھ دوں گی، جو کہ کچھ یوں ہوگا، محترمہ ماہم مہتاب کے لیے ایک عدد کوے کی طرح کالا، اور بس کرو پونم، اگر کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتی ہو تو خاموش تو رہو۔ اچھا سنو، ایک کام کرو، ایسا کرو کہ صبر کرو، مرو اللہ کرے۔ میں تو خیر جبھی مروں گی جب اللہ کرے گا، لیکن یہ جو تم ان کالوں کے لیے مری جا رہی ہو، تو یہ سن کر میرا دماغ تو ضروری خراب ہو جائے گا۔ میں خود جا کر اس کی غلط فہمی نہ دور کر آؤں۔ تم یعنی ماہم مہتاب، ولد مہتاب بیگ، ملنے جاؤ گی اس نک چڑھے کوے سے، کوئی حیا کوئی شرم نہ آئے گی، باپ کی ناک کے اپنی خاندانی روایات کا ذرا بھی پاس نہ ہوگا۔ خدا کو مانو ماہم، اور چلو مان لیا تم بے شرم بن کر چلی ہی گئی، تو کیا کہو گی وہاں جا کر؟ یہی کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ کہ آپ واقعی کوے کی طرح نہیں ہیں۔ پلیز پونم، مجھے اس کا کوئی تو حل بتا دو، ورنہ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ تو خیر پہلے ہی خراب ہے، جو کالے رنگ کے پیچھے تم نے بالکل ہی خراب کر لیا ہے۔ میری مانو، ان اسود صاحب کو گولی مارو اور بیٹھ کر انتظار کرو کہ کب کوئی اور کوا پھنسے۔ میں شادی کروں گی تو اسی سے، ورنہ چلو جی، پھر میں تو بلا وجہ ہی ماری گئی نا۔ تم راستے سے نہیں ہٹو گی تو امی ابو مجھے بھلا کب آگے کھسکائیں گے؟ ویسے سچ سچ بتاؤ، ان حضرت میں ایسی بھی بھلا کیا بات تھی جو تم یوں دیوانی ہوئی جا رہی ہو؟ سب سے بڑا سچ تو یہی ہے کہ وہ سچا انسان تھا، جو ظاہری شکل کو نہیں باطن کو اہمیت دے رہا تھا۔ دوسرے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ مجھے کالے رنگ کا ایک خاص شیڈ پسند ہے، تو سمجھ لو وہ اسی شیڈ کا مالک ہے، اور جو ایک دفعہ نظروں میں جچ جائے تو پھر باقی سب رنگ فیڈ مدھم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ شادی ہوگی تو اسی سے، ورنہ کبھی نہیں۔ مارے گئے پھر تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، پتہ بھی تو نہیں معلوم ہے جاؤں گی کہاں۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ نیوی میں ہے اور آج کل نیول ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے۔ پورا نام اسود یزدانی ہے۔ کیا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر تم چلی جاؤ، میرے تو بھئی پہلے ہی بال کم ہے، امی کو پتہ چل گیا تو؟ کیا مطلب ہے، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ ٹھیک ہے پونم، آج تو میں مجبور ہوں، لیکن کبھی ایسا وقت تم پر بھی پڑے گا پھر مجھے بہن یا دوست سمجھ کر آنا۔ ماہم ناراض ہو کر بیٹھ جانے لگی تو پونم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ اوکے سسٹر، اتنا بھی کیا غصہ کہ چل ہی پڑیں۔ اب مانو ہمارا احسان کہ ہم نے ہاں کر دی۔ تھینک یو پونم، تھینک یو ویری مچ، تم واقعی بہت اچھی ہو۔
اچھا اچھا، زیادہ مکھن نہیں، میں تمہارے ساتھ کل صرف اس شرط پر چلوں گی کہ کل تک تم اس کا کوئی ذکر میرے سامنے نہیں کرو گی، ٹھیک؟ مام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت وہ ہر شرط ماننے کو تیار تھی۔ کار وہ دونوں خود ہی ڈرائیو کر لیتی تھی۔ امی سے باہر گھومنے جانے کی اجازت لے کر وہ صبح 9 بجے ہی گھر سے نکل پڑی۔ نول ہیڈ کوارٹر تک بآسانی پہنچ گئی۔ ان کے کمپاؤنڈ میں گاڑی کھڑی کر کے مام نے پونم سے بھی چلنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو اندر نہیں جاؤں گی، تم خود ہی جا کر بات کرو، میں اکیلی جاؤں؟ کتنی خبیث ہو تم، گھر میں کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے فائدے کو ہی کہہ رہی ہوں، اکیلے میں تم مجھ سے بہتر بات کر سکو گی، اور پھر میری زبان سے تو واقف ہو، مذاق میں کوئی بات نکل گئی تو تمہارے اسود صاحب کو مزید غلط فہمی ہو جائے گی، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لہٰذا وہ خود ہی اندر چل پڑی۔ یوں اکیلے کسی مرد سے بات کرنے کی ہمت اس میں خدا جانے کہاں سے آ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کوریڈور میں موجود کتنے ہی لوگوں کی نگاہوں سے ایک دم پریشان ہو گئی۔ سب یوں آنکھیں پھاڑ کر بلکہ گاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے اپنا دوپٹہ سر پر ڈال لیا۔ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹڈ سوٹ میں وہ کالا دوپٹہ اوڑھے، سفید جوتے اور سفید ہی بڑا سا ہینڈ بیگ کندھوں پر لٹکائے بلا شبہ قیامت لگ رہی تھی۔ ویسے بھی یہاں پر موجود آدمیوں کے لیے شاید اتنی اسمارٹ اور اکیلی عورت کی آمد واقعی اچنبھے کی بات تھی۔ تبھی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی ہوئی آخر کار اسود یزدانی کے آفس تک پہنچ ہی گئی۔ باہر ہی اس کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ اندر جاتے سمے اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ کیا کہے گی، تمام جملے بھول گئے تھے۔ دستک دی اور کم ان کی آواز پر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے سلام کیا تو اسود جو میز پر رکھی فائلوں پر سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا بے اختیار چونک اٹھا اور اسے دیکھ کر تو تقریباً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل پر قابو پا کر پوچھا۔ جی جی ضرور، تشریف رکھیے، وہ یہ کہہ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ فرمائیے، ایسا کون سا ضروری کام تھا جو آپ اس اسود کے لیے یہاں تک آ گئی؟ اس نے صاف اپنے کالے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ سفید کلر کے یونیفارم میں وہ بلا شبہ بہت شاندار لگ رہا تھا، لیکن شاید اسے قطعی احساس نہ تھا، تبھی تو اپنا ہی مذاق اڑا رہا تھا۔ دیکھیے، مجھے آپ کے سامنے کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ آپ واقعی کوے کی طرح شاندار ہیں۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ اپنے گھر بلا کر بے عزتی کرتے تو بہت سوں سے سنا اور خود دیکھا بھی تھا، لیکن کسی کے یہاں خاص طور پر انسلٹ کرنے آنا زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو ہی سن رہا ہوں۔ اوہو، آپ پھر غلط سمجھے۔ یقین کیجیے، میں یہاں آپ کی اس دن کی غلط فہمی ہی دور کرنے آئی ہوں جس کا مجھے اتنے دن سے بہت افسوس رہا ہے۔ غلط فہمی دور کرنے؟ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ تو آپ نے اپنا جملہ دہرا کر دور ہی کر دیا۔ پلیز اسود صاحب، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اوہ، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کالا رنگ عشق کی حد تک پسند ہے۔ چلیے مان لیا کہ، لیکن اس کی وجہ بھی بتا دیں۔ پسند کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی، کسی کو نیلا، کسی کو گلابی یا سبز رنگ پسند ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی۔ اگر کالا رنگ ہی آپ کو اتنا پسند ہے تو یقیناً اس کی وجہ ہے، اور وہ بے شک یہی کہ یہ رنگ آپ کے حسن کو اور ابھارتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اندھیری رات چاند کو اجاگر کرتی ہے، یا یہ کالا دوپٹہ آپ کے چہرے کا حالا کیے اور ابھار رہا ہے۔ میں آپ کی غلط فہمی کس قدر دور کر سکتی ہوں؟ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ تمام شرم بلائے طاق رکھ کر میں یہاں صرف آپ کی غلط فہمی دور کرنے آئی تھی۔ اچھا چلیے، آپ کہتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، میری غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن پلیز آپ ان تمام لوگوں کو تو غلط فہمی کا شکار مت کیجیے جو باہر بیٹھے میرے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ یہاں کسی خاتون کا یوں آنا مناسب تو نہیں ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ وہ یہ کہتے ہوئے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ جی میں خود جا رہی ہوں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن آپ اس دن کے بعد آئے ہی نہیں تو میں بہت مشکل سے ہمت کر کے خود آپ تک آ گئی۔ آپ پھر کسی دن ہمارے یہاں آئیں گے نا؟ اس دفعہ تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے چلا بھی گیا، لیکن اب آپ کو اور پھر خود کو دیکھتے ہوئے بھلا پھر وہاں تک آنے کی ہمت کر سکتا ہوں۔ اس نے بلا جھجک اپنے اور اس کے رنگ کا تضاد جتلا دیا تھا۔ اب میری پسند معلوم ہو جانے کے باوجود ماہم نے بہت معصومیت سے اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے خیال میں آفس کے اوقات میں ہمیں اپنی پسند اور ناپسند بتانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ آؤں، آپ کو شاید احساس نہ ہو، لیکن میں اس کینڈل ٹائپ کے جملوں سے بہت گھبراتا ہوں۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا، دروازہ کھول کر اس کی باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ماہم نے بیگ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، خدا حافظ۔ ارے باہر تو چلیے، اب میں اتنا بھی بد اخلاق نہیں ہوں کہ آپ کو باہر تک چھوڑنے بھی نہ آؤں۔ وہ اس کے ساتھ باہر ہو لیا۔ وہی نظریں جو آتے وقت اس پر بے جھجکی سے گڑی ہوئی تھی، اس وقت کینکیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر آ گئے۔ آپ گاڑی سے آئی ہیں یا میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں؟ شکریہ، میرے پاس گاڑی ہے، معذرت خواہ ہوں آپ کا اتنا وقت لیا۔ آپ نے اپنی غلط فہمی یا میری غلطی جو بھی سمجھے معاف کر دی نا؟
آپ تو غلط فہمی کے بجائے مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن شاید میں عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اتنا تو میچور ہو چکا ہوں کہ کسی بھی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ ہو سکوں۔ بہرحال شکریہ، آپ نے یہاں تک آنے کی اتنی زحمت کی۔ میرے خیال میں مجھے اجازت دیں، مجھے کئی ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا اور ماہم اس کی سچی اور کھری باتوں سے مزید امپریس ہو گئی تھی۔ تبھی پونم کے مسلسل ہارن بجانے کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ تو خیال کرو، نیول ہیڈ کوارٹر کے کمپاؤنڈ میں ہو کر مسلسل ہارن پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو، اور کچھ تم بھی خیال کرو کہ گاڑی میں مسلسل 1 گھنٹے سے بٹھا کر مجھے خوار کر رہی ہو۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، ماہم نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اور آدھا گھنٹہ تم مزید باہر کھڑی ہو کر لگا رہی تھی، جو کہ عورتوں کی خاص عادت ہے، یا اسود صاحب روک رہے تھے؟ وہ تو شاید مجھے 5 منٹ بھی خوشی سے نہ دیتے۔ وہ تو میں ہی ڈیڑھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، مسئلہ حل ہو گیا؟ غلط فہمی دور کر دی کہ بھئی آپ کوے کی طرح صحیح پر کبوتر سے زیادہ حسین ہیں؟ پونم نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ماہم نے اس کے مذاق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام باتیں بتا دی۔ تو بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، یا مزید امپریشن مار رہا ہوگا؟ جو ایک دفعہ دل سے اتر جائے وہ کبھی بھی دوبارہ اپنا مقام نہیں بنا سکتا۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو، اس نے دکھ سے سوچا۔ آنٹی واصف کی پہلی بیٹی کی منگنی تھی، جو کہ وہ کافی اہتمام سے منا رہی تھی۔ ان کے تمام گھر والوں کا بلاوا تھا۔ ماہم عموماً شادی بیاہ کی تقریبات سے گھبراتی تھی، کچھ لوگوں کی ستائشی نظروں اور پھر رشتوں کی بھرمار سے الرجک ہو چکی تھی، اسی لیے بہت کم ایسے فنکشن اٹینڈ کرتی۔ آنٹی واصف ان لوگوں کی بہت اچھی ملنے والی تھی۔ ان کی بیٹی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، اور پھر ان لوگوں نے اسود کے گھر والوں کو ماہم کا بتایا تھا، جو وہ ان کے یہاں بغیر ملاقات کے رشتہ لینے چلی گئی تھی، اور آج یقیناً وہاں اسود کے گھر والے بھی مدعو ہوں گے۔ کیا خبر اسود بھی ہو؟ اسی امید پر ماہم شام کو یہ فنکشن اٹینڈ کرنے پر فوراً راضی ہو گئی تھی۔ پونم کا دوسرے دن پیپر تھا، اسی لیے اس نے تو صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ ایک لفظ بھی صبح سے وہ پڑھ نہ پائی تھی۔ ماہم آج بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ کیا خبر میں کس روپ میں اسے اچھی لگ جاؤں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا انتخاب کالے رنگ کا جوڑا تھا۔ بلیک ویلوٹ پر نہایت خوبصورت سفید کار چوب والا باریک گلا بنا تھا۔ ویلوٹ کی اپنی خوبصورتی ہی کافی ہوتی ہے، اوپر سے سلور کام نے مزید حسین بنا دیا تھا۔ سفید زرفون کا سیٹ پہن کر اس نے اچھا خاصا میک اپ کر لیا تھا، اور جب وہ تیار ہو کر نکلی تو بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے سیاہ رات میں 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہو۔ پونم نے اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہہ دیا۔ یہ تم منگنی اٹینڈ کرنے جا رہی ہو یا وہاں قتل عام کرنے کا ارادہ ہے؟ اور سنو، ذرا دلہن کے ساتھ کم بیٹھنا، یہ مرد ذات بڑی خبیث ہوتی ہے۔ کیا خبر اپنی منگیتر چھوڑ کر دلہا میاں کا دل تمہاری طرف ہی آ جائے۔ کیا بدتمیزی ہے، ماہم نے اسے ڈانٹا۔ ویسے آپس کی بات ہے سسٹر، آج واقعی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ تو ہے مجھے منہ پر تعریف کرنے سے کتنی نفرت ہے، پھر بھی میرا موڈ آف کر رہی ہو، ماہم نے چڑھ کر کہا۔ تم تو نرالی ہی لڑکی ہو، کسی بدصورت کو منہ پر بدصورت کہو تو اس کا موڈ خراب ہونا تو قدرتی بات ہے، لیکن کسی خوبصورت کو خوبصورت کہنے پر بھلا موڈ آف کرنے کی کیا بات ہے؟ دیکھو پونم، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جہاں بدصورت کو بدصورت کہہ کر دل دکھانے والی بات ہے، وہاں خوبصورت کو خوبصورت کہنا بھی اس کے دل میں غرور پیدا کرنے والی بات ہے۔ جس طرح نہ ہی بدصورت کی بدصورتی اس کا قصور ہے، اسی طرح خوبصورت کی خوبصورتی بھی تو اس کا کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ سب برائی یا تعریف تو خدا کی ہے۔ اوکے بابا، میں ہاری اور تم جیتی، کہ تعریف اس خدا کی کہ جس نے تمہیں بنایا اور مجھے جلایا، اور آپ خدا ہی کے لیے جا بھی چکو۔ دیکھو آج تو کسی کے حق میں ووٹ ڈال نہیں دینا، یہ جو روز روز ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو اس میں میری جان بیچاری تو آدھی ہی رہ گئی ہے۔ میرا کسی کے حق میں ووٹ ڈالنے کا تعلق تمہارے ٹیسٹ سے کیسے ہو گیا؟ بہت گہرا تعلق ہے، ظاہر ہے تم راستے سے ہٹو گی تبھی تو میرا نمبر آئے گا نا۔ ہم بھی شادی وادی کر کے عیش کریں، اس پڑھائی سے تو جان چھوٹے گی۔ پونم نے بہت حسرت سے کہا تو وہ ہنستی ہوئی باہر چل پڑی۔ پونم کو تو ہر وقت اپنی اور میری شادی کی ہی فکر رہتی ہے، بے وقوف، یہ نہیں جانتی کہ شادی ہو گئی تو یہ والی آزادی بھلا مل سکے گی۔ اسود اپنے دوست سے بات کرتے کرتے مڑا اور اس کی نگاہیں داخلی دروازے پر پڑیں تو ماہم کے اتنے حسن کے آگے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ واقعی 14ویں کے چاند کی طرح اپنی پوری آب و تاب سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نگاہیں پھیری، تب اسے معلوم ہوا کہ یہاں موجود تمام محفل کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، یا واقعی وہ تھی ہی ایسی کہ اس کا حسن چاندنی کی طرح پوری محفل پر چھا گیا تھا۔ اور جب ماہم کو احساس ہوا کہ وہ سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہے تو وہ آنٹی واصف کو سلام کر کے جلدی سے ان کی بیٹی کے کمرے کی طرف چل دی۔ توبہ، ہر محفل میں لگتا ہے جیسے وہ عجوبہ ہو جو سب بت بن جاتے ہیں۔ ماہم بہت زبردست لگ رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بینا نے میک اپ کرنے والی کا ہاتھ روک کر اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور جو لڑکی میک اپ کر رہی تھی وہ بھی بے اختیار کے اٹھی، ویری پریٹی۔ ماہم خواہ مخواہ جھیم گئی۔ لوگ اس سے ملے بغیر اسے ایک نظر دیکھتی اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، جیسے اس کی واحد خوبی بس خوبصورتی ہی ہو۔ ماہم، یہ میری کزن ہے شینا، امریکہ سے آئی ہیں، اور شینا، میٹ مائی کیوٹ فرینڈ ماہم۔ بینا نے دونوں کا تعارف کرایا۔ انہوں نے ہیلو ہائی کہا، تبھی بہت ساری لڑکیاں اندر آ گئیں۔ جلدی کرو بھئی، لڑکے والے آ گئے ہیں، بس تھوڑی سی دیر ہے، شینا نے فائنل ٹچز دیتے ہوئے کہا۔
اور پھر فیروزی ٹشو کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اڑا کر پن اپ کر دیا۔ بینا پر کافی روپ چڑھا تھا، میک اپ بھی بہت اچھا ہوا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، مام تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم سے تو کم ہی لگ رہی ہوں گی، بینا نے مسکراتے ہوئے مذاق میں کہا، لیکن مام کو یہ بات دل پر لگی اور جب لڑکیاں بینا کو ہال میں لے جانے لگیں تو وہ بیٹھی ہی رہی۔ اسے پونم کی بات یاد آ گئی، دلہن کے ساتھ کم بیٹھنا یہ مرد ذات بڑی خبیث شے ہوتی ہے، کیا خبر دولہا میاں کا دل تم پر ہی آ جائے۔ اور شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ اگر دلہن کے ساتھ نہ رہے تبھی بہتر ہے، ورنہ وہاں بھی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہی ہوگی۔ آؤ نا ماہم، کسی نے اسے بلایا، تم لوگ چلو، میں ابھی باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اس نے بہانہ بنایا اور سب کے جانے کے بعد وہ 15 منٹ تک کمرے سے نہ نکلی۔ وہ جب اس ہال نما ڈرائنگ روم میں گئی تو سب لڑکے لڑکیاں دولہا دلہن کے لیے بنائے گئے اسٹیج کو گھیرے ہوئے تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی، تبھی دور کھڑے اسود پر نظر پڑی تو دل خود بخود دھڑک اٹھا۔ اس نے بھی مام کی طرف دیکھا لیکن لاتعلقی سے نگاہیں پھیر لی اور آنٹی واصف سے باتیں کرنے لگا۔ مام اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ امی کی پرانی جاننے والی مل گئی اور وہ دونوں جو پرانے قصے دہرانے بیٹھی تو کسی کا بھی ہوش نہیں رہا۔ آنٹی واصف نے اسے یوں اکیلے بیٹھا دیکھ کر اپنے پاس بلا لیا اور وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ ماہم، ان سے ملو، یہ ہمارے بہت ہی اچھے ملنے والے ہیں، اسود یزدانی۔ اور اسود، یہ میری ہیرا سی بیٹی ہے ماہم، جتنا یہ خوبصورت ہے اس سے کئی گنا خوبصیرت بھی ہے۔ چھوڑیں آنٹی، خوبصورتی تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے اور پھر ہیرا بھی تو کوئلے سے بنتا ہے۔ یہ تو جوہر شناس نگاہیں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ ہیرا زیادہ قیمتی ہے یا کوئلہ، لیکن ہمیشہ سارا کریڈٹ ہیرے کو مل جاتا ہے اور بیچارے کوئلے کا کہیں نام بھی نہیں آتا۔ حالانکہ میری نظر میں کوئلے کی اہمیت اور قدر و قیمت زیادہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئلے کی طرح کہہ دیں تو وہ فوراً مائنڈ کر جائے۔ یہاں تو ساری اہمیت ہی رنگ کو دی جاتی ہے۔ ماہم اسود کو سنانے کو بولتی ہی چلی گئی، یہ جو میری بیٹی ہے نا، ہے تو بہت اچھی، پر اس کی یہ فلسفیانہ باتیں آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں آنٹی، اسے فلسفہ تھوڑی کہتے ہیں، میں تو صرف سچ بات کہتی ہوں، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں میری بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ ہنسی، تبھی قریب سے گزرتے ہوئے بیرے کو جو لوگوں میں ڈرنک سرو کر رہا تھا آنٹی نے اپنی طرف بلا لیا۔ وہ قریب آیا لیکن تمام گلاس خالی تھے۔ تم اسود کیا لوگے؟ آنٹی واصف نے پوچھا۔ 7 اپ۔ اور تم ماہم؟ آنٹی آپ پھر اسے فلسفہ سمجھیں گی، لیکن مجھے ہر سیاہ چیز کی طرح ڈرنک بھی سیاہ ہی پسند ہے، یعنی کوک۔ آنٹی خوش دلی سے مسکرائیں اور تھوڑی ہی دیر میں بیرا تینوں کے مطلوبہ ڈرنکس لے آیا۔ تبھی انکل واصف نے آنٹی کو کسی ضروری کام کے لیے بلایا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا پوچھ کر آؤں واصف کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ چلی گئی تو کتنی ہی دیر دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ اسود لاتعلقی سے دوسری طرف دیکھتا رہا، جبکہ یہ ہولے ہولے سپ لیتے ہوئے اسے ہی دیکھتی رہی۔ آپ کو شاید میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا، بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ ساتھ اچھا تو نہیں، البتہ مزاح کا خیز ضرور لگ رہا ہے۔ یہ جو اتنے لوگ اس محفل میں ہیں، یہ ہمیں ساتھ دے کر یقیناً بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کہہ رہے ہوں گے۔ آپ کو صرف رنگ کا اتنا کمپلیکس کیوں ہے؟ کمپلیکس ہوتا نہیں ہے، دلایا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے حسن کا احساس بھی ان لوگوں کی تعریفوں سے ہی زیادہ ہوتا ہوگا، اور شاید آپ کو احساس کے ساتھ غرور بھی ہے، تبھی تو ہمیشہ کالا رنگ پہن کر اور خود کو نمایاں کرتی ہیں۔ خود نمائی کے اس طریقے سے آپ تو اچھے بھلے بندے کو بھی احساس کمتری کا شکار کر دیں۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنا تلخ ہو گیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ ہی احساس برتری ہو رہا ہے، نہ ہی احساس کمتری، لیکن اگر آپ کو میرا ساتھ گوارا نہیں تو میں چلتی ہوں۔ میں کسی کا بھی کسی بھی طرح دل دکھانا سب سے بڑا گناہ سمجھتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو اسے افسوس ہوا کہ وہ کیوں اتنا روڈ ہو گیا تھا۔ آپ ماہم ہے نا؟ کھانے کے بعد وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی امی کے اٹھنے کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی جو کافی دیر سے اسے بغور دیکھ رہی تھی آخرکار پوچھ ہی بیٹھی، جی ہاں، لیکن میں آپ کو پہچانی نہیں، میں ہیرا ہوں، اسود بھائی کی بہن۔ جس دن یہ لوگ آپ کے گھر گئے میں کالج کا فنکشن ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی، لیکن واپس آ کر امی نے آپ کے حسن کا جو نقشہ کھینچا تھا، آپ کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ آنٹی تو پھر آئیں ہی نہیں، آپ بھی آئیے گا کسی دن ہمارے یہاں۔ ہاں، امی بھی تقریباً روز ہی چلنے کو کہتی ہیں، لیکن کیا؟ لیکن بھائی جان، وہ میرا مطلب ہے ان کو لے جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہیرا نے جلدی سے بات بنائی اور مام سمجھ گئی کہ اسد اس کے یہاں آنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب تو آپ مجھ سے مل لی ہیں، اب آئیے گا، میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے، پونم آپ کی ہم عمر ہی ہوگی، وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگیں اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں کافی دوستی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ جانے کے لیے اٹھنے لگے، تبھی اسود بھی وہیں آ گیا۔ چلو ہیرا، بہت دیر ہو گئی۔ اتنی تو دیر نہیں ہوئی، اور پھر ابھی تو مام سے باتیں بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسود کا موڈ کافی بگڑا ہوا لگ رہا تھا اور ہیرا نے عافیت اسی میں سمجھی کہ فوراً اٹھا جائے۔ ایک دوسرے سے وعدے لے کر وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ امی، میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں، ماہم جیسی لڑکی بھائی جان کو پھر کبھی نہیں مل سکتی۔ کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے تم پر کہ جب سے آئی ہو مسلسل اس کی تعریفیں کیے جا رہی ہو؟ اسود چڑھ کر بولا۔ مجھے تو حیرت ہے بھائی جان، اتنی حسین لڑکی آپ کو اپیل نہیں کرے گی؟ صرف صورت دیکھ کر تو شادی نہیں کی جاتی، وہ صرف خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ہے۔ ہیرا نے پھر اس کی حمایت کی۔
آدھے گھنٹے میں تم نے اس کی خوبصورتی کا اندازہ کیسے لگایا؟ آدھے ایک گھنٹے میں آپ نے جو اس کی بدصورتی کا اندازہ لگایا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ ہاں بیٹے، یہ تو میں بھی کہوں گی، تم اللہ جانے کیوں اس رشتے کے لیے حامی نہیں بن رہے ہو، جبکہ ہم سب کو نہ صرف لڑکی بلکہ سب گھر والے بھی بے حد پسند آئے ہیں۔ اچھی لڑکیاں یوں تو نہیں ٹھکرائی جاتی ہیں۔ اوہ امی، آپ لوگ تو بس لڑکی کی صورت یاد کیے جا رہی ہیں، یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کا اپنا لڑکا کس شکل کا ہے۔ انصاف کی بات کیجیے، کیا میں اس کے یا وہ میرے قابل ہے؟ اسود نے جھنجھلا کر کہا۔ لو، تمہاری شکل کو بھلا کیا ہوا، لاکھوں سے اچھے ہو، پڑھے لکھے، برسر روزگار، لمبے قد اور پرکشش شکل کے مالک ہو، رنگ ہی تو ذرا کم ہے، اور پھر لڑکوں کا رنگ تو نہیں دیکھا جاتا۔ امی نے ایک دم اس کی تعریفیں شروع کی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہر ماں کی طرح آپ کے نزدیک میں بھی چاند کا ٹکڑا ہوں، چاہے گہن لگا ہی صحیح، اور یہ خوب رہی کہ لڑکے کا رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر جو اپنا بیٹا کالا ہوا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کو لڑکے کی تعلیم، جاب یا خاندان دیکھنا چاہیے، اور جو اپنی بیٹی کالی ہوئی تو لڑکے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کی شکل نہیں، اس کا سلیقہ اور عادت دیکھنی چاہیے۔ بس ہر ماں اپنی اولاد کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ آپ کچھ بھی دلیل دیں بھائی جان، بہرحال اتنا مجھے یقین ہے کہ ماہم سے ملنے کے بعد اب شاید ہی کوئی لڑکی میری نظروں میں جچے۔ ایک تو تم لڑکیاں بہت جلدی ہر کسی سے امپریس ہو جاتی ہو، شادی تو مجھے ہی کرنی ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ وہ لڑکی ماہم ہرگز نہیں ہوگی۔ انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو؟ امی نے پوچھا۔ یہی سمجھ لے میں ساری عمر احساس کمتری میں نہیں گزارنا چاہتا۔ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند جچا نہیں کرتا۔ میری شریک سفر مجھ سے شکل میں کم نہیں تو اتنی زیادہ حسین بھی نہ ہو، محفلوں میں اس کے ساتھ جاتے ہوئے بھی جھجکوں۔ میری ہی طرح کی کسی متوسط گھرانے کی لڑکی اگر آپ لوگ ڈھونڈ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آج ہی شادی پر راضی ہوں، ورنہ شادی کا کوئی ارمان نہیں ہے مجھے۔ وہ فائنلی یہ بات کہہ کر چلا گیا، اور امی ہیرا کو سمجھانے لگیں کہ وہ اس معاملے میں زبردستی کریں گی تو وہ اور چڑ جائے گا، لہٰذا فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ہیرا یہ تو جان ہی گئی تھی کہ اب بھائی جان کی بات پتھر کی لکیر ہوگی، وہ کبھی بھی ماہم کے لیے حامی نہ بنیں گے، لیکن پھر بھی وہ اس کو بھابھی نہ صحیح دوست تو بنا ہی سکتی تھی، لہٰذا امی کی اجازت سے وہ ان کے ہاں ہو بھی آئی تھی، اور وہاں جا کر نہ صرف ماہم بلکہ پونم جو کہ اس کی ہم عمر بھی تھی سے بھی خوب دوستی ہو گئی تھی، اور چند ہی ملاقاتوں کے بعد ان دونوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ پونم ویسے بھی بہت جلدی ہر ایک سے فری ہو جاتی تھی، وہ تو کئی دفعہ ہیرا کے گھر ہو بھی آئی تھی، البتہ ماہم ہر دفعہ ٹال دیتی تھی۔ سنیے ماہم، میں اگر حساب لگاؤں تو یہ میرا آپ کے یہاں چوتھا چکر ہے، یعنی کہ ہیٹ ٹرک کر چکی ہوں، لیکن میرے اتنے پھیروں کے باوجود آپ ایک دفعہ بھی ہمارے یہاں نہیں آئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو آج بتانا ہی ہوگا۔ خیر ماہم تو بعد میں جواب دے گی، پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ مجھے تو تم کہہ کر مخاطب کرتی ہو، اور یہ اپنی ماہم جو مجھ سے صرف 1 سال بڑی ہے کو آپ کیوں کہتی ہو، جبکہ نہ آپا نہ باجی، لیکن صرف ماہم؟ آپ کی تو کوئی تک نہیں ہوئی۔ پونم تو بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، اسی لیے اب بھی چپ نہ رہ سکی۔ ان کو جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ نہیں سکتی، اور تم کہہ کر مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہیرا نے حسرت سے کہا۔ تو ابھی پونم پوچھنے ہی والی تھی کہ کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن ماہم سمجھ گئی، وہ اسے بھابھی کہہ کر مخاطب کرنا چاہتی ہے، اور اگر اس موضوع پر گفتگو چل پڑی تو شاید وہ ہیرا سے بھی نہ مل سکے۔ نہیں بھائی، تمہارے ہاں نہ جانے کی وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پونم تو امتحانوں سے فارغ ہو چکی ہے، جبکہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، اسی لیے پڑھائی پر زور زیادہ ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ سارا سال عیش کرتے ہیں، اور جب امتحان سر پر ہوں تبھی نوٹس بنائے جاتے اور تبھی رٹے لگاتے ہیں۔ امتحان سے فارغ ہو کر سب سے پہلے تمہارے گھر آؤں گی، اللہ کرے ہمیشہ کے لیے آ جاؤ۔ ہیرا نے دل سے دعا مانگی، لیکن کہا نہیں جانتی تھی اگر کہہ دیا تو وہ پھر کبھی وہاں کا رخ بھی نہیں کرے گی، اور پھر واقعی ان دونوں کو مہینہ بھر ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ امتحانوں کے دوران بالکل ہی کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ آخر میں اتنی محنت کرتی تھی کہ اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور تو اور پونم کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اور آخری پرچہ دے کر وہ جو آ کر سوئی ہے تو اگلے دن 10 بجے ہی اٹھی۔ سب کو جگانے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے کوئی اسے ڈسٹرب کرنے نہ آیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر رہی تھی کہ پونم آ گئی۔ پہلے گھڑی دیکھی اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے بولی، صبح ہو گئی تمہاری؟ ایمان سے مام، کل سے کئی دفعہ خیال آیا کہیں سچ مچ تو انا للہ نہیں ہو گئی۔ ہم تمہیں سوتا سمجھے رہے اور تم جنت الفردوس کے مزے لے رہی ہو۔ کئی دفعہ سوچا جا کر ہلا جلا کر دیکھوں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ پھر میں کہیں ہو جاؤں گی، میں نے تمہارے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ اف، اتنی زبردست نیند آئی ہے کہ کیا کسی کو بیٹی بیاہ کر آئی ہوگی۔ ہاں بھائی، بیاہ سے یاد آیا، اب تو BA ہو گیا، لہٰذا اب بیاہ کی باری ہے، تیار ہو جاؤ، اب تو بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ کاش میں تم سے چھوٹی ہوتی تو تمہارے بیاہ کا ارمان پورا ہو جاتا، کوئی بگائے نہ بگائے۔ تم تو مجھے پتہ ہے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لوگی، کوئی نہیں کرنی میں نے شادی وادی۔ اور جو وہ چاکلیٹ ہیرو تیار ہو گئے تو دیکھو پونم، یہ کھولتی ہوئی چائے میرے ہاتھ میں ہے، ابھی تمہارے سر۔ ہاں نہیں، میں تو سچی مذاق کر رہی تھی،
ویسے کئی دن ہوئے ہیرا تمہیں بہت پوچھ رہی تھی، اور پھر تم نے وعدہ کیا تھا کہ امتحان ختم ہوتے ہی اس کے گھر جاؤ گی، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ بھی آنا چھوڑ دے آج تم وہاں جانے کی ہمت کر ہی لو۔ اس میں ہمت کی کیا بات ہے؟ کوئی میں وہاں جانے سے گھبراتی ہوں تو چلو آج شام ہی چلتے ہیں، میری کلاسیں شروع ہو گئیں تو شاید پھر میں نہ جا سکوں۔ ٹھیک ہے چلیں گے، تم فون کر دینا، یہ نہ ہو ہم جائیں اور وہ گھر پر نہ ملے۔ وہ نہ صحیح وہ صحیح، پونم بے ساختہ کہہ گئی، اور اس سے پہلے کہ ماہم واقعی کوئی ایکشن لیتی وہ جلدی سے چائے پی کر وہاں سے بھاگ لی۔ ہیرا ان دونوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی، ماہم کی تو خاطروں میں بچھی جا رہی تھی۔ اے مس ہیرا، آپ نے کبھی میری تو اتنی آؤ بھگت نہیں کی جتنی ان محترمہ کے لیے بچھی جا رہی ہیں۔ پونم نے ہیرا کو چھیڑا۔ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج پہلی دفعہ میرے یہاں آئی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیوں میں ان کے حسن سے اتنی امپریس ہو چکی ہوں کہ بچنے کو دل چاہتا ہے۔ مجھے تو ساری عمر اس بات کا افسوس ہی رہا کہ لوگ مجھے میرے حسین ہونے کے ناطے پسند کرتے ہیں، آخر حسن کے علاوہ بھی تو میری کوئی شخصیت ہے، لوگ میرے چہرے کے علاوہ میری عادات، میرے کردار کو بھی تو دیکھیں۔ اپنی تعریف سن کر مام پھر جذباتی ہو گئی تو ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے اسود کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ باتوں کی آواز سن کر ادھر آیا تو باہر ہی سے مام کی آواز سن کر انہی قدموں واپس پلٹ گیا۔ ہیرا تم مائنڈ نہ کرنا، یہ جو ہماری بہن صاحبہ ہیں ان کی کبھی منہ پر تعریف نہ کرنا، یہ اپنی طرح کی واحد شخصیت ہیں جنہیں اپنی تعریف سے چڑ ہے۔ تم اگر انہیں کوئلہ کہو تو خوش ہوں گی، اور اگر غلطی سے ہیرا کہہ دو نا تو ناراض ہو جائیں گی۔ کبھی دماغ کے پیچ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو عموماً لیکچر کے بھی دورے پڑتے ہیں۔ پونم نے ایک دم ماحول کو خوشگوار بنا لیا۔ بھئی میں کوئی جھوٹی تعریف یا خوشامد تو نہیں کر رہی ماہم، مجھے صرف چہرے کی بدولت نہیں اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی تو اتنی پسند ہیں۔ ہیرا نے بالکل بھی برا نہ مانا، جس کی ان دونوں کو خوشی ہوئی، اور پھر چائے کے دوران جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مغرب کی اذان پر دونوں کو ہوش آیا کہ کتنی دیر ہو چکی ہے۔ مارے گئے ماہم، اب تو ابو بھی آ گئے ہوں گے، اور امی سے تو صرف 6 بجے تک کی اجازت لی تھی اور اب 7:30 ہو رہے ہیں۔ تم لوگ اپنی کار سے نہیں آئی؟ نہیں یار، وہ تو ورک شاپ میں پڑی ہے، کیا کریں، ابو کو فون کر دیں، پونم بولی، تاکہ اگر ڈانٹ نہ بھی پڑنی ہو تو پڑ جائے، ابو ابھی آئے ہوں گے اور آتے ہی ہمیں لینے آ جائیں۔ نہ بابا، ٹیکسی ہی سے چلتے ہیں، ماہم نے کہا۔ اچھا اب آپ زیادہ چیمپئن نہ بنے، ٹیکسی ہی میں جانا ہے تو برقع پہن کر آتی، یہ برقعے کا بھلا کیا ذکر، لو جی تمہارے حسن کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف پھسل جاتے ہیں، اور اس بیچارے ٹیکسی ڈرائیور نے تو خواب میں بھی تم جیسا نہ دیکھا ہوگا، اپنے ساتھ مجھے بھی مروانا، پونم نے مذاقاً کہا، اور ماہم اسے سوائے گھورنے کے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ جی آپ دونوں میری مہمان ہیں، لہٰذا آپ کو گھر چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، میں بھائی جان کو پکڑتی ہوں، ویسے بھی امی میلاد میں گئی تھی اور انہوں نے 7:30-8 بجے تک آنے کو کہا تھا، انہیں لینے تو جانا ہی ہے، تم 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی ان کو لے کر آتی ہوں۔ چلو دیر ہونے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ تمہیں دیدار کا موقع مل گیا۔ پونم، تم اپنی گز بھر کی زبان کو کبھی بند نہیں رکھ سکتی۔ اچھا بابا، نہیں بولتی، تمہارا بس چلے تو میرے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دو۔ اور 5 منٹ بعد ہی ہیرا اسود کو لے کر آ گئی۔ کریم کلر کے شلوار قمیض میں اس کا نمایاں قد کافی شاندار لگ رہا تھا، سوبر چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ رنگت سے مار کھا گیا، ورنہ بندہ ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی کا مالک ہے، پونم نے دل میں سوچتے ہوئے ماہم کو دیکھا جو کہ یقیناً اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ نروس سی لگ رہی تھی۔ اسود نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، آئیے میں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں، تم بھی آ جاؤ ہیرا، وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ ہیرا نے ملازم کو دروازہ بند کرنے کو کہا اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ ہیرا اسود کے ساتھ آگے بیٹھ گئی، یہ دونوں پیچھے۔ پونم اور ہیرا آپس میں اب بھی باتوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ مام بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ویو مرر میں اسود کی نگاہوں نے ایک دفعہ بھی تو اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، وہ اسود کے گھنے بالوں اور چوڑے کندھوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا کبھی اس کا یہ آئیڈیل اسے مل سکتا ہے، وہ جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، ورنہ اس کا چہرہ تو اتنا حسین تھا کہ نظریں پڑ جائیں تو ہٹنا بھول جاتی تھیں، یا شاید واقعی حسن دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے۔ تمام راستہ وہ خاموش رہی، دونوں کو اتنا سیریس دیکھ کر پونم نے بھی بولنا یا چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اتری تو ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کے قریب ہو کر اس نے اسود سے اخلاقاً کہا، آئیے تھوڑی دیر بیٹھیے، ابو بھی آپ تو گھر پر ہوں گے، نہیں دیر ہو جائے گی، امی کو بھی لینا ہے۔ وہ خداحافظ یا شکریہ بھی نہ کہہ سکی اور وہ تیزی سے کار بیک کر کے لے گیا۔ میں تو آج تک سمجھ نہ سکی یہ شخص آخر کس چیز پر اتنا اتراتا ہے، پونم اس کے یوں لا تعلق رہنے پر چڑ ہی تو گئی، انہوں نے اترانے والی کون سی بات کہہ دی بھلا، ماں نے اس کی حمایت کی، یہ غرور نہیں تو اور کیا ہے کہ کبھی جو سیدھے منہ بات کر لے، ہیرا کا تو بھائی لگتا ہی نہیں، نہ شکل اس جیسی نہ عادتیں اس کی طرح، اتنا خر دماغ پتہ نہیں کس پر چلا گیا، جبکہ آنٹی انکل بھی ایسے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور پھر ہم دونوں کا پہلا امپریشن بھی تو کچھ ایسا پڑا تھا کہ میرے خیال میں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا رویہ ایسا ہی یا شاید اس سے بھی بدتر ہوتا۔ تم نے اس غلط فہمی کی معافی مانگ تو لی تھی، اب کیا چاہتا ہے ناک رگڑ رگڑ کر معافی مانگے؟ نہ بابا، میری ناک اتنی فالتو نہیں ہے جو اس کالے جلے ہوئے شخص کے لیے گھسے، ویسے مام سچی بات تو یہ ہے تم بلا وجہ اس کی خاطر گلی جا رہی ہو، اب ایسا بھی کوئی چام نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی دیوانہ ہو جائے،
تمہارے خیال میں وہ شاندار نہیں ہوگا، لیکن میرے نزدیک وہ ایک خوبصورت انسان ہے۔ تمہارے لیے ہو تو ہو، لیکن میرے خیال میں کوئی بھی نارمل شخص اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی آنکھوں والا تمہیں بدصورت نہیں کہہ سکتا۔ تم نے آنکھوں والا لفظ ٹھیک کہا، یہ تو اپنی اپنی نظر ہے جو کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک میں حسین نہ ہوں اور اسے تم میری اب نارملی کہہ لو کہ میرے نزدیک وہ ایک شاندار شخص ہے۔ لیٹ تو ہم پہلے ہی ہو چکے ہیں اور مزید یہاں دیر لگا دی، آج تو شاید باہر ہی رہنا پڑے گا، جلدی چلو نا۔ تم تو عشق کی خاطر ڈانٹ کیا مار بھی کھا لوگی، میں کیوں بلا وجہ ماری جاؤں؟ پونم مام کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ربیع الاول میں مسز یزدانی ضرور میلاد کرایا کرتی تھیں۔ آج یعنی 12 ربیع الاول کو بھی ان کے یہاں ختم قرآن اور میلاد تھا۔ ماہم کے یہاں سے بھی ان تینوں کا بلاوا تھا۔ امی نے صبح اسے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک 2:45 بجے وہ دونوں تیار ہو جائیں تاکہ مقررہ وقت پر پہنچ سکیں، ورنہ اور عورتوں کی طرح عین چائے کے وقت پہنچنا کتنا برا لگتا ہے۔ پونم ہمیشہ کی طرح کپڑوں کا مسئلہ بنائے کھڑی تھی، کبھی ایک بہتر لگتا تو دوسرا نظر آ جاتا، اور یوں آدھا گھنٹہ تو اس نے کپڑوں کی سلیکشن پر لگا دیا تھا۔ یہ تم پورے آدھے گھنٹے سے ہر جوڑا ریجیکٹ اور دوسرا جوڑا سلیکٹ کیے جا رہی ہو، آخر تیار کس وقت ہوگی؟ مام نے اسے اتنی دیر سے وارڈروب کے سامنے کھڑے دیکھ کر آخر پوچھ ہی لیا۔ تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کپڑوں کا؟ جھٹ سے کالا رنگ نکالا اور پہن لیا۔ یہ تو ہم جیسوں کی مصیبت ہے جن کو تمام ہی رنگ اچھے لگتے ہیں، لیکن اس موقع پر کون سا پہنوں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ لیمن سوٹ پہن لو، کتنی اچھی کڑھائی ہے، یا پھر یہ گرین، اس کا کٹ ورک کا دوپٹہ کتنا اچھا ہے۔ ہاں یہ لیمن سوٹ چلو ٹھیک ہے، اور تم کون سا والا کالا جوڑا پہن رہی ہو؟ آج میں کالا نہیں سفید سوٹ پہن رہی ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں یہ چینج کیوں؟ میں کالے کپڑے پہن کر کسی کو کمپلیکس میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی، ماہم نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ اچھا تو تمام حربے ناکام ہو گئے جو اب حور یا سفید روح بن کر ڈرا دھمکا کر بات منوانا چاہتی ہو؟ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، ویسے ہے تو بہت ہی چکنا گھڑا، اگر ایسی بات کی تو میں سچ مچ عین وقت پر جانے سے انکار کر دوں گی۔ ماہم آج کل بہت حساس ہو رہی تھی، فوراً برا مان جایا کرتی تھی۔ توبہ توبہ اتنا غصہ، ویسے ڈیئر سسٹر وہاں نہ جا کر بھی تم میرا نہیں اپنا ہی نقصان کرو گی۔ اگر تم ایسے ہی اس کے لیے دیوانی ہو رہی ہو تو میری مانو، جو بھی موقع ملے اسے قائل کرو، اور اگر موقع نہ ملے تو موقع ڈھونڈ کر اس پر روح کی طرح سوار ہو جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے اس کے فراق میں تمہاری روح ہی پرواز نہ کر جائے۔ پونم نے اس کی ذرا بھی تو پرواہ نہ کی، اور ماہم جانتی تھی وہ کسی صورت بھی پونم سے باتوں میں نہیں جیت سکتی، لہٰذا خاموشی سے تیار ہونے چل پڑی۔ 8 کلیوں کے سفید سلک کے ڈھیلے ڈھالے کرتے اور تنگ پانچوں کی شلوار کے ساتھ بڑا سا ریشمی دوپٹہ لیے اس نے صرف اتنا سنگار کیا تھا کہ بالوں کو بیلے کی کلیوں سے گوندا تھا، کانوں میں بیلے کی کلیوں کے ٹاپس تھے، اور سیدھے ہاتھ میں انہی کلیوں کا گجرا بنا کر پہنا تھا۔ میک اپ کی تو اس کو ضرورت ہی نہ تھی۔ بقول پونم، مجھے ہمیشہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ تم ہر وقت بلش آن کیوں لگائے رکھتی ہو؟ کمبخت گال یہ ایسے نیچرل بلش ہیں، اور ہونٹوں پر ہمیشہ پنک لپسٹک کا گمان ہوتا ہے۔ پارٹیز یا شادیوں میں تو وہ عموماً میک اپ کر بھی لیا کرتی تھی، لیکن آج اس نے لپسٹک تک نہ لگائی تھی، لیکن اس سادگی میں ہی اس کا حسن پھوٹا پڑ رہا تھا۔ خیرہ آج تو تم ہتھیاروں سے لیس ہو، مجھے یقین ہے۔ اسود تو اسود، آج تو اسود کے اچھے بھی قائل ہو جائیں گے۔ پونم نے اندر داخل ہوتے ہی مام کو چھیڑا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ دل تو چاہتا ہے کہ سچ مچ باز بن کر تمہارے کوے کو کھا جاؤں، جو کسی صورت باز نہیں آ رہا ہے۔ کیے جاؤ بکواس، میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی ہوں، ماہم نے پرفیوم کا اسپرے کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ آج تو تم زہیب حسن کا یہ گانا گا ہی دینا۔ گانا تو خیر اسود صاحب کو چاہیے تھا، چونکہ یہاں معاملہ الٹا ہے، اسی لیے تم ہی گا دینا۔ پونم نے گلا صاف کیا اور گنگنانے لگی۔ خوبصورت ہوں اندر سے جیسے بھی ہوں باہر سے، دیکھو نا میرا چہرہ، میری آنکھوں میں دیکھو پیار۔ لڑکیوں تم دونوں تیار ہوئی کہ نہیں؟ امی نے باہر ہی سے آواز دی۔ چلے ہم تو بالکل تیار ہیں۔ پونم جلدی سے باہر کھسک لی۔ کار تم ہی ڈرائیو کرو، میرا قطعی موڈ نہیں ہے۔ پونم کار کی چابیاں ماہم کو تھماتے ہوئے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں باتوں میں وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتی ہو، پورے 15 منٹ لیٹ ہو گئے، امی نے پیچھے بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ دیکھ لیجیے گا، آج بھی آنے والوں میں ہم ہی سب سے پہلے پہنچے ہوں گے، پونم نے بالوں کی خاطر شیشہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ماہم نے یزدانی صاحب کے گھر کار گیٹ کے اندر داخل کی تو سامنے پورچ میں کوئی 1 منٹ پہلے ہی ایک سٹاف کار پہنچی تھی، اور اس میں سے اترنے والا بے شک اسود ہی تھا۔ اپنے فل یونیفارم میں وہ ماہم کو ہمیشہ کی طرح اچھا لگا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور دروازہ بند کر کے ان کی طرف آیا۔ ماہم کی طرف والی کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہوئے کافی شائستگی سے بولا، معاف کیجیے گا، آپ کو زحمت تو ہوگی، پلیز ذرا کار بیک کر کے لے جائیں، ڈرائیور گاڑی باہر لے جائے تو آپ اندر پورچ میں لگا دیجیے گا۔ اس کے اتنے سافٹ لہجے سے وہ دونوں ہی چونکی تھیں۔ ماہم نے بغیر کچھ کہے کار بیک کی، اور اندر والی گاڑی کے باہر نکلنے کے بعد جب وہ اندر داخل ہوئی تو اسود وہیں پورچ میں کھڑا تھا۔ امی سب سے پہلے اتری۔
अस्सलाम वालेकुम आंटी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। जब तुम पर नज़रें पड़ जाएं तो भला और कुछ नज़र आ सकता है। लगता है सफ़ेद जोड़े और जोड़ों के फूलों का असर हो गया। पूनम ने नहायत ढिठाई से माम से कहा, तुम्हारी ये फटे हुए साइलेंसर वाली आवाज़ ज़रूर किसी दिन मुझे मरवाएगी। उतर भी जाओ लड़कियों। अम्मी इनकी हर वक्त की बातों से हमेशा चिढ़ जाती थी। आ तो रहे हैं। पूनम जल्दी से उतर गई। माहम गाड़ी लॉक करके मुड़ी तो असवद एहतरामन अब भी वहीं खड़ा था। इसने एक भरपूर नज़र माम को देखा, जो इतनी सादगी के बावजूद बहुत मुनफरिद लग रही थी। असवद को अपनी जानिब देखता पाकर वो खामोशी से बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। इस जैसी लड़की वाकई से फिर कभी नहीं मिल सकती। शायद हिरा ने ठीक ही कहा था, वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका हमसफ़र भी इसी की तरह का हसीन होना चाहिए। वो आज पता नहीं क्यों पहली दफ़ा इसके मुतालिक सोच रहा था। माहम सिपारा पढ़ चुकी थी, जबकि पूनम कितनी देर से पहला सिपारा ही लिए बैठी थी। कितना वक्त तो वो हर आने वाली साहिबा का मुकम्मल जायज़ा लेने में लगा देती थी। हिरा जो चाय का इंतज़ाम देखने गई थी ने माहम को इशारा करके अंदर बुलवा लिया। लाओ कुछ काम मुझे भी बता दो। ये कबाब और रोस्ट ओवन में रख दो, और मेज़ भी बाबा ने ठीक से नहीं लगाई है, वो भी देख लो। चमचे और प्यालियाँ पता नहीं पूरी हैं, वरना साइड बोर्ड से निकाल लो। हिरा ने कबाब तलकर ट्रे से थमाते हुए कहा, हिरा बता दो बाजार से क्या क्या आएगा, फिर मुझे एक जगह ज़रूरी पहुँचना है। वो कफ लिंक्स के बटन लगाते हुए खाने के कमरे में दाखिल हुआ तो मेज़ पर ब्रश लगाती माहम को हिरा समझा, और माहम ने मुड़कर पीछे देखा तो वो झीम गया। ओ सॉरी, मैं समझा हिरा है, वो अंदर किचन में है। क्या बात है भाईजान? हिरा एप्रन पहने पहने वहीं आ गई। तुमने सुबह कहा था कि 5 बजे कार में जाकर समोसे और जलेबियाँ ले आऊँ। आप चले, मैं बाबा को हॉट पॉट देकर भेजती हूँ। वो दोनों चले गए तो माहम हिरा के पास किचन में ही आ गई। ये तुम्हारे भाईजान का मूड हर वक्त ऑफ नहीं रहता। पहले तो नहीं रहता था, अब रहने लगा है। अब क्यों रहने लगा है? पता नहीं, वजह तो मालूम नहीं हो सकी। वजह कहीं मैं तो नहीं, मेरा मतलब है मुझे लगता है इनका मूड मुझे देखकर ख़राब हो जाता है। वो उदासी से कह गई, शायद मैं बहुत बुरी लगती हूँ। अरे नहीं भई, तुम्हें देखकर भला किसी भी आंखों वाले का मूड ऑफ हो सकता है। इतनी प्यारी तो मेरी दोस्त है। काश। हिरा ने इसके चेहरे को थामते हुए कुछ कहना चाहा और फिर खामोश हो गई। वो दरअसल अपने रंग की वजह से बिला वजह कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और ये भी कुछ अरसे से ही इन्हें एहसास कमतरी हो गया है, वरना आदत के लिहाज से तो इनकी खुश मिजाजी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। हाँ हिरा, सीरत ही असल चीज़ होती है। सिर्फ सूरत देखकर तो किसी के बारे में राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। माहम ने बहुत कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सकी। कैसे कहती कि अपने भाई से कहो सिर्फ मेरी सूरत देखकर मुझसे खाइफ ना हो। मेरा दिल भी तो खूबसूरत है, और वो धड़क धड़क कर सिर्फ असवद के नाम माला जप रहा है। आजकल माहम के लिए डॉक्टर यूसुफ का रिश्ता आया हुआ था, जो अपने नाम की मुनासबत से वाकई यूसुफ सानी थे, और बकौल पूनम दोनों का जोड़ वाकई चांद सूरज का लगेगा। घर में सिवाय इसके तमाम वोट डॉक्टर यूसुफ के हक में डाले जा चुके थे। ये अम्मी की एक मिलने वाली की भतीजे थे, जो इन्हें आंटी वासिफ की बेटी की मंगनी में मिली थी। वहीं इन्होंने माहम को देखा तो ऐसी इसकी सूरत पर लटू हुई कि अमेरिका में रिहाइश पजीर अपने भतीजे को, जो कोई लड़की पसंद न आने की वजह से अब तक गैर शादीशुदा थे, बुलवा कर माहम को बहाने से दिखा भी दिया। वो माहम को एक नज़र देख कर ही ऐसे दीवाने हुए कि इसी फेरे में शादी पर भी राजी हो गए। अम्मी इनके पूरे ख़ानदान को अच्छी तरह से जानती थी। तालीम, किरदार, ओहदा, शक्ल, सूरत, ग्रीन कार्ड होल्डर, ये लड़का अम्मी को हर लिहाज से माहम के लिए मौजू लगा। शायद इतने सालों से वो ऐसे ही रिश्ते की ख्वाहिश में कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को इनकार कर चुकी थी, और जब माहम ने नहायत दीदा दलेरी से अम्मी से कह दिया कि वो डॉक्टर यूसुफ से शादी नहीं करेगी, तो पहली दफ़ा अम्मी ने न सिर्फ इस पर इतना गुस्सा किया, बल्कि इस दफ़ा वो अपनी बात पर अड़ भी गई थी कि इस रिश्ते को वो इनकार नहीं करेंगी, और माहम हर तरह कोशिश करने के बावजूद इन्हें कायल ना कर सकी थी। तुम सिर्फ एक जायज़ वजह इनकार की बता दो तो मैं आज ही इनकार कर दूं, लेकिन यूसुफ में क्या पूरे घराने में माशाल्लाह कोई भी तो ऐसा ऐब नहीं है कि बिला वजह इनकार कर दिया जाए। चलें यही समझ लें, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। अमेरिका जाना तो हर लड़की का ख्वाब होता है। तुम निराली लड़की हो। अम्मी, ये निराली लड़की अमेरिका नहीं अफ्रीका जाना चाहती है। पूनम भला चुप रह सकती थी। ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिला करते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मेरी बेटी को पसंद किया। आपको इतना ही पसंद है तो पूनम के लिए हाँ कर दे। अरे वाह, पसंद तुम्हें किया है। मैं ख्वामोख्वाह बीच में आ गई, और फिर तुम्हारी शक्ल देखने के बाद अब तो कोई भी पाकिस्तानी लड़की इनकी नज़रों में नहीं जचेगी। तुम बुरी सही, पर इतनी भी बुरी नहीं हो। थोप थाप लेना बहुत अच्छी लगोगी। माम ने बात को मजाक में टालने के लिए पूनम को छेड़ा। हाँ, जितनी भी बुरी सही, पर तुम्हारे कालू दीवाने से तो बहुत अच्छी हूँ। माम, ये बात मजाक में उड़ाने की नहीं है। मैंने हर मामले में तुम दोनों को बहुत आज़ादी दी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल ही अपनी मनमानी करने लगो। मैंने बताया तो है कि मैं आप सबसे इतनी दूर अमेरिका जाना नहीं चाहती। ये तो बिल्कुल भी माकूल जवाज़ नहीं है। अच्छे लोग तो हर साल ही अपनी बहुओं को इनके मैके भेज देते हैं, और बुरे तो एक मोहल्ले में होते ही हुए भी मैके जाने पर पाबंदी लगाते हैं, और फिर ये तो बहुत ही कदरदान लोग हैं। तुम हाँ तो करो
امی اس کے انکار کی وجہ میں بتا دوں؟ پونم نے ٹانگ اڑائی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اتنی دیر سے میرا بھی وقت برباد کر رہی ہو۔ دیکھو پونم، کوئی الٹی سیدھی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو تمہاری طرح الٹی ہے، میں بھلا اسے سیدھا کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اب تم دونوں آپس میں شروع ہو جاؤ۔ دراصل بات پھر لڑائی کی نظر کر دینا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری بہن صاحبہ کو اپنے پسندیدہ رنگ اسود یعنی کالا کی طرح اپنا ہمسفر بھی کالا یعنی اسود ہی چاہیے ہے۔ پونم تم سنجیدہ ہو کر کوئی بات نہیں کر سکتی؟ امی جھنجھلا کر رہ گئیں۔ اوہ امی، اتنی تو آسان زبان میں کہہ رہی ہوں کہ یہ انہی حبشی بلکہ وحشی شخص سے شادی کریں گی جو ایک بار آ کر دوبارہ پلٹے بھی نہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ توبہ ہے امی، وہی اسود صاحب جو غلطی سے ہیرا کے بھائی اور بدقسمتی سے آنٹی یزدانی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مام کو دیکھنے بھی آئے تھے، لیکن شاید گھر جاتے ہی اپنی شکل بھی دیکھ لی تھی، جو پھر آنے کی ہمت نہیں کی۔ پونم بہت ہو گیا، اب مزید میں یہ بےہودگی نہیں سنوں گی، اور اب اگر کسی اور کو ضد ہے تو میرا بھی اٹل فیصلہ ہے کہ میری شادی ہوگی تو اسود سے، ورنہ کبھی نہیں۔ مام اسود کا اس طرح مذاق اڑانا برداشت نہ کر سکی، اور جو بات شاید وہ ساری عمر امی سے نہ کہہ سکتی، غصے میں کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کیا یہ سچ ہے پونم؟ اب امی نے بھی سنجیدگی سے اس مسئلے پر سوچا۔ جی امی، یہ بیوقوف لڑکی جو کالے رنگ کی دیوانی ہے واقعی اسود صاحب کے لیے دیوانی ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ تو ایک دفعہ آ کر کبھی آئے نہیں، اور ایسی کوئی بات ہوتی تو ہیرا ہی اس کا اظہار کرتی۔ اسود صاحب کی ہی وجہ سے وہ سب لوگ خاموش ہیں جو اپنے رنگ کی وجہ سے مام سے شادی سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ آنٹی انکل سمیت ہیرا بھی مام کو بہت چاہتی ہے۔ بے شک ماہم کا اس لڑکے سے کوئی جوڑ نہیں ہے، عادت میں تو یقیناً اپنے گھر والوں کی طرح اچھا ہی ہوگا، لیکن شکل میں تو ہر لحاظ سے ماہم سے کمتر ہے، اور یہ اگر اس بیتوکی بات پر اڑی بھی ہے تب بھی بہت بے وقوفانہ سوچ ہے کہ جب وہاں سے ہی کوئی پیغام نہیں تو انکار یا اقرار کا کیا سوال؟ اور اگر میں بچی کی خاطر راضی بھی ہو جاؤں تو کیا ہم اپنے منہ سے رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو اگر ماہم پسند ہے تو کبھی تو اشارتاً اس کا ذکر کرتے۔ یہ بات تم نے کبھی اس بیوقوف لڑکی کو نہیں سمجھائی؟ اتنی آسانی سے اس کی کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی تو ان 5-6 مہینوں میں میرا جو دماغ خراب ہوا ہے وہ تو نہ ہوتا، اور آپ کوئی بھی وجہ بتا کر ان ڈاکٹر صاحب کو انکار کر دیں۔ یہ میری بات لکھ لیں، آپ کی کوئی بھی دھمکی ماہم کا انکار بدل نہیں سکے گی۔ ماہم کے لیے آنے والے رشتے کی بات ہیرا تک بھی پہنچ چکی تھی، بلکہ پونم نے کچھ اس انداز سے کہہ کر ہیرا کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر اس وقت بھی ان لوگوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو ماہم کو کبھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ آپ بھائی جان آخر مان کیوں نہیں جاتے؟ خدا کے لیے ہیرا، اب تو تم اس کی وکالت چھوڑ دو۔ بھائی جان، یہ صرف آپ کی نہیں کسی اور کی بھی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ تو اب آپ بھی جان چکے ہوں گے کہ ماہم آپ کو پسند کرتی ہے، اور اگر اس وقت بھی آپ نے انکار کیا تو سمجھ لیں ہمیشہ کے لیے اس کو کھو دیا۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھے؟ ہاں، اچھا مذاق ہے، اور سچ پوچھو تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی اسے پانے کی خواہش ہی نہیں کی جو اسے کھونے کا دکھ ہو۔ آج کل جہاں سے اس کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ اسی کی طرح حسین ہے، امریکہ میں سیٹل ڈاکٹر ہے، اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایسا ہی پرفیکٹ شخص ہونا چاہیے۔ اگر وہاں ہاں ہو گئی تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا؟ افسوس؟ کس بات کا افسوس؟ اسود نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ پلیز بھائی جان، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر کیا سمجھانا چاہتی ہو تم مجھے؟ ماہم کالے رنگ کی دیوانی ہے اس حد تک کہ آپ اس کی اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ اس کا ارمان ہے کہ نہ صرف اس کا ہمسفر کالا ہو بلکہ اس کا عروسی جوڑا بھی جیٹ بلیک ہو، تاکہ وہ اپنے سیاہ عروسی جوڑے میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکے، اور اس کا بیچارہ ہمسفر سیاہ گنگور کٹا لگے، اور ساری محفل میں اس غریب دولہا کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا جاتا رہے کہ پہلوئے حور میں لنگور۔ آپ جو بلا وجہ اپنے رنگ کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں، میں شرطیہ کہتی ہوں ایک دن ضرور اس پر پچھتائیں گے۔ پسند تو کوئی بھی آ سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے لیلا کالی تھی پر مجنوں دیوانہ تھا، اور اب بقول تمہارے مجنوں کالا ہے تو لیلا دیوانی ہے میری شکل کی۔ واہ بھئی، خوب رہی، زبردست لطیفہ ہے۔ اسود کہکا مار کر ہنس دیا۔ میں بھی پاگل ہوں جو ایک پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں؟ آپ مام جیسی لڑکی کو کھو کر ایک دن پچھتائیں گے، تب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہیرا کی کسی بات کا اس پر اثر نہ ہوا تو وہ اداسی اور ناراضگی سے یہ کہتی باہر چلی گئی۔ یوسف کی پھپھو ان کے گھر کے کئی چکر لگا چکی تھیں، لیکن اب تک ان لوگوں کو کوئی جواب نہ دیا گیا تھا، اور کل وہ کہہ گئی تھیں کہ اس جمعے کو وہ انہیں فیصلہ کن جواب بے شک انکار کی ہی صورت میں صحیح دے دیں، کیونکہ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ یوسف بھی صرف 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، اور امی اپنے دل میں فیصلہ کر چکی تھیں کہ اب وہ ماہم کی بے وقوفانہ باتوں کو ہرگز نہ مانیں گی۔ اتنا اچھا رشتہ قسمت سے ان کے گھر تک آیا تھا، اب جب کہ پڑھائی کا بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور یہی عمر ہوتی ہے جب لڑکیوں کی شادی کا مناسب وقت ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے پونم کے ذریعے ماہم تک پہنچا دی تھی، اور تب سے وہ بے چین تھی۔ وہ کیا کرے، کس طرح اس پتھر کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرے؟ وہ یوں آسانی سے سر جھکانے والی نہیں تھی، اسے اپنی قسمت کو آخری دفعہ اور آزمانا ہوگا، اور ایک آخری کوشش اور کرنا ہوگی، پھر جو بھی فیصلہ ہوا وہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لے گی، لیکن صرف ایک دفعہ وہ اس سے ضرور بات کرے گی تاکہ زندگی بھر کے لیے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس باقی نہ رہ جائے۔ قسمت کی مہربانی سے اسے یہ موقع مل گیا۔
پونم نے ہی شاید اسے بتایا تھا کہ ہیرا کی کزن کی آج شادی تھی۔ شادی چونکہ حیدرآباد میں تھی اور یہ سب لوگ سوائے اسود کے ایک دن پہلے ہی حیدرآباد چلے گئے تھے اور دوسرے دن ولیمے کے بعد ہی ان لوگوں کو واپس آنا تھا۔ آج اسود گھر پر اکیلا ہوگا، وہ اسے آخری بار فیصلہ کن بات کر سکتی تھی۔ تمام شرم، انا، غیرت بالائے طاق رکھ کر اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دماغ میں کوئی بات سما جائے تو وہ اسے پورا کیے بغیر مانتی بھی نہ تھی۔ امی ابو گھر پر نہ تھے۔ وہ پہلی دفعہ پونم سے جھوٹ بول کر بازار کا بہانہ بنا کر باہر نکلی تھی۔ پونم میگزین پڑھنے میں مصروف تھی، اسی لیے اس نے زیادہ توجہ نہ دی، ورنہ وہ تو بازار جانے پر ہی 1000 سوال کر ڈالتی۔ راستہ بھر اسے ڈرائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اسے یوں چھپ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ گھر والوں کی نظر میں اور اسود کی نظر میں بھی اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ یہی وقت تو اس کے ہاتھ میں تھا۔ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کر کے اس نے بیل بجائی۔ اتفاق سے اسود نے ہی دروازہ کھولا۔ آپ سوری جی، ہیرا اور سب گھر والے حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، کل تک آ جائیں گے۔ اس نے مام کو اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ میں اندر آ جاؤں؟ میں نے بتایا نا امی، ہیرا کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ اسود نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیا آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں؟ اوہ سوری، اچھا آ جائیں۔ اس نے اسے اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھیے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ کتنے لمحے گزر گئے لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آپ کچھ کہنے آئی تھیں؟ وہ اب بھی خاموش رہی۔ کچھ کہنے کے لیے جب آپ نے یہاں تک آنے کی ہمت کر لی ہے تو بات کہنے کی ہمت بھی کر لیجیے۔ اس نے بولنا چاہا لیکن لفظ اس کی زبان میں جیسے اٹک گئے۔ کوئی پرابلم ہے تو پلیز کہہ دیجیے، شاید میرے پاس اس مسئلے کا حل ہو۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر اس نے خلوص سے کہا، تب ماہم کا دل چاہا کہہ دے، آپ ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے یہاں آنے کی ہمت کر لی ہے تو بات کہنے کی ہمت بھی تو پیدا کرنی چاہیے۔ وہ امی میری شادی کر رہی ہیں، اس نے اٹکتے ہوئے بمشکل کہا۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، ہیرا نے ذکر تو کیا تھا آپ کا ہونے والا فیوچر ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے، بہت پتھر دل ہیں آپ۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے صرف اتنا ہی کہہ سکی، بھئی میں تو صرف اسود ہوں۔ آپ مجھے ہجر اسود سے کیوں تشبیہ دے رہی ہیں؟ ہجر اسود بے شک صرف ایک کالا پتھر ہے، لیکن اس میں کوئی تو ایسی بات ہے جو لوگ اسے چھونے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت دیدہ دلیری سے کہہ گئی۔ اب وہ اتنا بھی بیوقوف نہ تھا کہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکتا۔ اس نے اسے دیکھا اور اتنا حسن دے کر ایک دفعہ پھر اپنا آپ بہت حقیر سا لگا۔ لیکن میں صرف اسود ہوں، نعوذ باللہ، ہجر اسود نہیں کہ لوگ مجھے پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ منزل تک پہنچانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منزل پانے کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کی ہی منزل چمکتی چیز ہو۔ کچھ کے نزدیک کوئلے کا وہ معمولی ٹکڑا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ ہیرا۔ یہ تو جوہر شناس نگاہیں ہی جان سکتی ہیں کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں ظاہری صورت کو اہمیت نہیں دیتی۔ آپ اب تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میری نگاہوں کا مرکز کون ہے۔ میں تو جان گیا ہوں، لیکن آپ شاید نہیں جانتی کہ کوئلے کی تمنا کرنے والوں کو کیا ملتا ہے۔ یہ جب تک جلتا ہے چھونے والے کے ہاتھ جلا دیتا ہے، بجھ جائے تب بھی سوائے کالک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ اسی کالک کو اپنی نظر کے ٹیکے کے طور پر اپنے ماتھے پر سجانا چاہتی ہوں گی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ شاید یہ میں کبھی نہ جان پاؤں گی۔ وہ بہت دکھ سے بولی۔ نفرت اور ہم جیسے لوگ؟ ارے نہیں بھئی، ہم جیسے نہیں، آپ جیسے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ دنیا میں مذہب، زبان یا تہذیب کا نہیں، بلکہ صرف اسی گورے کالے رنگ کا فرق کی زیادہ تباہی پھیلائی ہوئے ہے۔ گورے کالوں کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ صرف رنگت کی مار دے کر ان کی تمام صلاحیتوں کو ختم کرنے پر تلے ہیں۔ کالا رنگ حقیر تو نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے مذہب میں تو شاید فوقیت ہی اسی رنگ کو دی گئی ہے۔ نہ صرف خانہ کعبہ کا غلاف کالے رنگ کا ہے، بلکہ اس کے کونے میں نصب پتھر تک کا رنگ کالا ہے۔ کیا یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ کو کالے رنگ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ وہ ایک روانی میں کہتی چلی گئی۔ وہ واقعی قائل ہو گیا۔ یقیناً یہ لڑکی کالے رنگ کی دیوانی ہے، جو ہر چیز کا حسن اسی رنگ کی مثالیں دے کر نکالتی ہے۔ اس نے بغور ماہم کو دیکھا۔ اسے لگا کہ کمرے میں تمام روشنی اس کے دم سے ہو، باقی ہر چیز مدھم ہو گئی ہو، صرف وہی واضح تصویر بنی فوکس میں تھی۔ اتنی حسین ہو کر بھی وہ اس کی تمنائی تھی جس کی اپنی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ارے ہم دونوں نے تو بلیک اینڈ وائٹ پر اچھی خاصی تقریر کر لی، چلیں یہ بحث تو جاری ہے۔ جب تک کیا خیال ہے ایک کپ چائے نہ ہو جائے؟ آپ بیٹھیے، میں بابا سے کہتا ہوں۔ وہ اتنے اطمینان سے بولا جیسے مام اتنی دور سے صرف اس موضوع پر بحث کرنے آئی ہو۔ وہ واقعی پتھر دل تھا جس سے اب تک وہ بغیرت بن کر سر پھوڑ رہی تھی۔ اب وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے بے حسی کی انتہا کی ہے تو میں نے بھی بغیرتی کی انتہا کر دی ہے۔ جس طرح آپ مجھے سمجھ نہ سکے، اسی طرح میں نے بھی آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ورنہ اتنی بغیرت اور اتنی ڈھیٹ بن کر بار بار آپ کے پاس آپ کو قائل کرنے نہ آتی۔ خدا حافظ ہمیشہ کے لیے۔ وہ روحانسی ہو کر یہ کہتی مڑ گئی، اور اس کے رخ پھیرنے سے اسود کو یوں لگا جیسے کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئی ہوں۔ گپ اندھیرے میں اسے کچھ نہ سوجھ رہا
रहा था। जिस तरह ज़रा सी रोशनी स्याह गुप्त अंधेरे को दूर कर देती है, इसी तरह माहम के वजूद की रोशनी ने इसकी ज़ात के गिर्द फैले अंधेरे को उजालों का रास्ता दिखा दिया था। सुनिए। लेकिन वो रुकी नहीं। तो अस्वद तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाजे में खड़ा हो गया। तब इसने देखा वो रो रही थी। आप रो रही हैं? और ये एहसास ही कि इतनी हसीन लड़की सिर्फ इसकी खातिर रो रही है, इसके दिल के दरवाजे खोलता चला गया। आपने पता नहीं मुझे समझने में गलती की या नहीं, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ मैंने वाकई आपको समझने में गलती की है। वो आप भी चुप ना हुई। आंसू खुद ब खुद बहते चले आ रहे थे। इसके पास रुमाल या टिशू भी ना था, जब भी दुपट्टे के कोने से नाक रगड़ रही थी। आप प्लीज़ चुप हो जाएं। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आपका दिल दुखा। फिर इसने रुमाल देते हुए कहा, ये ले लें। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने खुद पर कंट्रोल किया। ओह भाई, ले लें, वरना आंसू पहुँचने की खिदमत भी मैं ही हासिल कर लूँगा। इसने कुछ इस तरह कहा कि वो बुरी तरह झीम गई। इसके हाथ से रुमाल लेते हुए इसे एहसास हुआ कि वो रोने की कैसी बेवकूफ़ाना हरकत कर चुकी है। मैं चलती हूँ अभी तो मैंने आपको प्रपोज भी नहीं किया। वो मज़ीद शर्मिंदा हो गई। मैं जानती हूँ मुझे शर्मिंदा करके आपके किसी जज्बे की तस्कीन होती है। बखुदा मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। आज से पहले वाकई मैंने कभी आपके बारे में इस तरह नहीं सोचा, और जो नहीं सोचा इसकी वजह यह ना थी कि आप मेरे मयार पर पूरी ना थी, बल्कि मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता था, या शायद आपने सही कहा था कि मैं ज़ाहिरी सूरत को ही सारी अहमियत दे रहा था। ये नहीं जानता था कि आपकी तरह बाज़ खूबसूरत चेहरों के दिल भी इतने ही खूबसूरत होते हैं जितने वो बाहर से नज़र आते हैं। फिर इसने इसका हाथ थाम लिया। आपके गोरे हाथों के सामने मेरे हाथ कितने काले लग रहे हैं, या शायद मेरे काले हाथों ने आपके गोरे रंग को और उजागर कर दिया है। लेकिन ये हकीकत मैं आज जान गया हूँ, ब्लैक एंड वाइट का जन्म जन्म का साथ है। मैं आपके साथ बेशक बुरा लगूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र और खुशी होगी कि आप मेरे साथ और अच्छी लगेंगी। और ये एहसास जो पहले शायद मेरे लिए एहसास कमतरी की हैसियत रखता था, आज के बाद मेरे लिए बायसे फ़ख्र होगा। बेशक चाँद की तमाम खूबसूरती अंधेरी रात की बदौलत है। और इसका हाथ थामे कहता चला गया। और वो जो इतनी बोल्ड बकौल अपनी बेगैरत और ढीठ बनकर खुद अपना आप मनवाने चली आई थी, इसके इन जुमलों से शर्म से सुर्ख होती गई। इसके गाल तप कर और सुर्ख हो गए। अपना हाथ छुड़ाकर वो एकदम पीछे हट गई। मारे शर्म के वो निगाहें भी ना उठा सकी। कहाँ तो वो इसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी पसंद का इजहार कर देती थी। अस्वद ने शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरों के बारे में सुना तो था, लेकिन देखने का आज पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ था। उफ, कितनी हसीन लग रही थी वो। अस्वद अपनी निगाहें हटाना भूल गया। इतने अरसे पता नहीं कैसे वो इसके हुस्न से इतना बेखबर रहा था। इसे अब हैरत हो रही थी। परसों अम्मी और हिरा आपके यहाँ आएंगी। मैं भी आ सकता हूँ। पहले भी तो आए थे और अपना खिताब सुनकर भाग लिया था। अब ऐसा नहीं होगा। आप जो भी कहेंगी अपना एहसास समझकर कबूल कर लूँगा। हिरा बता रही थी आपका अरमान है कि ना सिर्फ आपका हमसफ़र काला हो, बल्कि रूसी जोड़ा भी काला हो। तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप बेशक काला जोड़ा पहने, लेकिन खुदा के लिए मुझे मत मजबूर कीजिएगा। मैं तो सफ़ेद शेरवानी ही पहनूंगा। अगर काला सूट पहन लिया तो ढूंढना पड़ेगा सूट कहाँ ख़त्म हुआ और दूल्हा कहाँ से शुरू हो रहा है। और फिर आपके मुँह से तो कौवा कहलवाना मंजूर है, औरों के मुँह से नहीं। वो बहुत शौक़ी से बोला, लेकिन इसका यूँ अपना मजाक उड़ाना अब भी इससे बर्दाश्त ना हो सका। आप अभी वो बात नहीं भूले? क्या अब भी आपकी गलतफहमी दूर नहीं हुई? वो इतनी मासूमियत से बोली कि वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। अरे नहीं भई, वो गलतफहमी ही तो अब मेरी खुशफहमी बन गई है। और फिर पहली मुलाकात भूलने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होती है। वो इसे पुरशौक निगाहों से देखते हुए बोला। इसे अपनी तरफ इतनी अपनायत से देखता पाकर वो झीम गई। मैं चलती हूँ, बहुत शाम हो गई। लेकिन मेरी तो सुबह हुई है, अभी तो मेरी आंखें खुली हैं। आप मुझे तो जी भरकर सुबह का हुस्न देखने दें। आप बहुत बुरे हैं। वो इसकी निगाहों की ताब ना लाकर बोली। बुरे भले जैसे भी हैं, अब तो आप ही के हैं। और इससे पहले कि वो मज़ीद शौक होता, वो तेज़ी से बाहर निकल गई। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।